زندگی کتنی خوبصورت ہے از اے کمپلیٹ ناول بائی مریم عزیز۔ زندگی کتنی مشکل ہے، میں نے سوچا، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں، پچھلے 2 سالوں سے میری ہر صبح کا آغاز اسی سوچ سے ہوتا ہے۔ اچانک میری نظر گھڑی پہ پڑی جہاں 7 بج رہے تھے۔ گھوڑے کی طرح سر پٹ بھاگتے ہوئے اپنے خیالات کو میں نے تیزی سے لگام لگائی اور اسی تیزی سے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف بھاگا۔ صاف ستھرا کچن اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ سلمیٰ بیگم اب تک نہیں پہنچی۔ کتنی دیر تک میں خالی خالی نظروں سے کچن کو گھورتا رہا، لیکن گھڑی کی پل پل آگے کو سرکتی ہوئی سوئیاں مجھے مزید گھورنے سے منع کر رہی تھی۔ سو میں بھاگنے کے سے انداز میں بچوں کے کمرے کی طرف آیا اور اندر داخل ہوتے ہی میرا دل چاہا کہ سلیقے سے سجے اپنے بالوں کو نوچ ڈالوں۔ سنی، ہنی، اٹھو جلدی کرو، 7:05 ہو گئے ہیں۔ میں سنی کے بیڈ کے قریب کھڑا ہو کر چیخا۔ سنی نے کمبل ہٹا کر صرف ایک نظر مجھے دیکھنے کی زحمت کی اور اس کے بعد اس کا چہرہ کمبل کے اندر غائب ہو گیا۔ میں نے جھپٹنے کے سے انداز میں دونوں پر سے کمبل کھینچا۔ ہری اپ، منہ دھو کر یونیفارم پہن کے کچن میں آ جاؤ، میں بریک فاسٹ تیار کر رہا ہوں۔ میں نے ایک ہاتھ سے ہنی کو اور دوسرے سے سنی کو کھینچ کر باتھ روم میں دھکیلا۔ ان کے ہینگ کیے ہوئے یونیفارم کو بیڈ پر رکھ کر میں بھاگنے کے انداز میں کچن میں آیا۔ ٹوسٹ جلدی سے ٹوسٹر میں ڈالے، جام کی بوتل فریج سے نکال کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھی۔ چائے کا پانی رکھ کر میں نے چائے کی پتی اور چینی ڈالنا چاہی تو ان کے جار غائب تھے۔ ادھر ادھر دیکھا لیکن کہیں نظر نہ آئے۔ تبھی کچھ جلنے کی بو آئی تو ٹوسٹر کی طرف مڑا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ جلے ہوئے ٹوسٹ میرے ہاتھ میں تھے۔ ڈبل روٹی کی یہ حالت دیکھ کر میرے جیسے 6 فٹ کے بندے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خود پہ قابو پا کر میں نے جیسے تیسے ساری چیزیں ڈائننگ ٹیبل پہ رکھیں، تبھی ہنی اور سنی سوئی جاگی کیفیت میں کچن میں داخل ہوئے۔ جلدی کرو، اسکول لگنے میں 20 منٹ رہ گئے ہیں۔ میں نے ایک بار پھر گھڑی دیکھی۔ تم لوگوں نے بالوں میں برش نہیں کیا؟ ان دونوں کے اجڑے ہوئے گھونسلے جیسے سروں کو دیکھ کر بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ سنی نے سر اٹھا کے میری طرف دیکھا۔ مجھ سے پونی نہیں بنتی۔ اس نے برش نہ کرنے کی وجہ بتائی تو میں نے سنی کو دیکھا۔ میرے پاس ٹائم نہیں تھا۔ بڑی بے نیازی سے جواب دینے کے بعد وہ اپنے سامنے رکھی ڈبل روٹی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سوکھی ہوئی ڈبل روٹی کو چٹکی سے پکڑ کر میرے سامنے لہرایا۔ سلائس ہے۔ میں نظریں چراتے ہوئے چائے میں چینی ملانے لگا۔ ہر روز ایسے ہی سلائس کھاتے ہو پھر بھی پوچھتے ہو؟ ہنی نے بھائی کو گھور کے دیکھا، لیکن مجھے تو پراٹھے کے ساتھ فرائی ایگ کھانا ہے۔ سنی کی فرمائش پر میں نے زیادہ غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کچھ دیر میری طرف خاموشی سے دیکھنے کے بعد اس نے غصے سے ڈبل روٹی کو چائے میں ڈبو ڈبو کر کھانا شروع کر دیا۔ میں نے کنکھیوں سے اس کا سرخ چہرہ دیکھا، تبھی میری نظر جھومتی ہوئی سلمیٰ پر پڑی جو بلند آواز میں گاتے ہوئے کچن کی طرف آ رہی تھی۔ میں نے قدرے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ سلام پاجی۔ وعلیکم السلام۔ غصے میں میرے منہ سے مختصر سا جواب نکلا۔ سلمیٰ، تمہیں پتہ بھی ہے مجھے اور بچوں کو صبح جلدی جانا ہوتا ہے، پھر بھی تم ہمیشہ دیر سے آتی ہو۔ کدھر پاجی، روز تو ٹائم پہ آتی ہوں، وہ تو کبھی کبھی دیر سبیر ہو جاتی ہے۔ کل ابا کی طبیعت خراب تھی اس لیے نہیں آئی، اب بھی دوا دے کے آ رہی ہوں۔ سلمیٰ بھی غصے سے بولی تو مجبوراً مجھے اپنا موڈ بدلنا پڑا۔ چلو ٹھیک ہے، ہم نے ناشتہ کر لیا ہے، ماما کو ناشتہ کروا کر دوا یاد سے کھلا دینا اور دوپہر کو کچھ اچھا سا بنا لینا۔ میں نے جلدی سے اسے تاکید کر کے بچوں کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ سلمیٰ اکثر صبح کے وقت غیر حاضر ہوتی تھی اور ناشتہ مجھے تیار کرنا پڑتا تھا، لیکن اس کے باوجود میں اسے ناراض کرنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ اس کے بھروسے میں پورا گھر، اپنی ماں اور بچوں کو بے فکر ہو کے چھوڑ جاتا تھا۔ آج کل ڈرائیور کم بخت بھی چھٹی پر ہے۔ میں نے کوفت سے سوچا، ہنی بیٹا، میں چھٹی کے ٹائم گاڑی بھیجوں گا، آپ گھر چلے جانا۔ اسکول کے گیٹ پر اترتے ہی میں نے ہنی کو مخاطب کیا، کیونکہ سنی ہمیشہ کی طرح منہ پھلا کے اندر جا چکا تھا۔ سڑک پر سے موڑ کاٹتے ہوئے میں نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ یقیناً آپ لوگوں کو میری صبح کی روٹین جان کر مجھ پہ ترس آ رہا ہوگا، اور آنا بھی چاہیے، کیونکہ اکثر و بیشتر میں خود اپنے اوپر ترس کھا رہا ہوتا ہوں۔ میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میرا نام ڈاکٹر زین ہے۔ پروفیشن کے لحاظ سے میں ایک ڈاکٹر ہوں، اور عام ڈاکٹر نہیں۔ امریکہ سے ڈگری لینے اور اسپیشلائزیشن کرنے کے بعد شہر کے سب سے بڑے ہسپتال میں جاب کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں بڑی جائیداد کا اکلوتا مالک ہوں۔
اگر میں جاب نہ کروں تو بھی اتنی دولت ہے کہ میں کیا بلکہ میرے بچے بھی آسانی سے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میں مغرور نہیں۔ شاید مغرور ہو ہی جاتا، لیکن میرے دردناک حالات مجھے مغرور ہونے ہی نہیں دیتے۔ کبھی باورچی، کبھی ڈرائیور اور کبھی بچوں کی آیا بنا کر میری اوقات یاد دلاتے رہتے ہیں۔ میری ماما بھی ہیں جن سے آپ کا ابھی تعارف نہیں ہوا، لیکن فکر نہ کریں، جلد ہی آپ کی ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ دراصل وہ بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں اور کچھ میرے بھائی اور بھابھی کی جواں مرگی نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے۔ 2 سال پہلے کار ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ ہنی اور سنی ان کے بچے ہیں۔ میں تو ابھی کنوارا ہوں، لیکن میری ویران اور غمگین زندگی میں خوشی کی ایک لہر، روشنی کی ایک کرن موجود ہے، اور وہ ہے میری منگیتر شازماں۔ اس کا خیال آتے ہی موڈ خود بخود خوشگوار ہو جاتا ہے۔ جناب میری منگنی آج سے 2.5 سال پہلے ہوئی تھی، جب میں ایک زندہ دل شوخ جوان تھا۔ شازماں میری خالہ کی بیٹی ہے۔ جب میں امریکہ سے لوٹا تو پہلی بار میں نے اسے اپنے گھر میں دیکھا تھا۔ کیا حسن تھا! مشرقی اور مغربی رنگوں کا امتزاج، بلکہ مغربی رنگ زیادہ غالب تھا۔ میں نے ماما اور بھابھی کو اپنی پسند بتا دی۔ ہمارے درمیان کوئی ظالم سماج بھی نہیں تھا۔ شازماں نے بھی مجھے پسند کیا تھا، اور خالہ اور خالو کو بھی کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ انہوں نے رسمی طور پر سوچنے کا وقت نہیں لیا تھا، اور ایک خوبصورت شام میں نے اپنے نام کی انگوٹھی اس کے خوبصورت ہاتھ میں پہنا کر اسے اپنا بنا لیا۔ زندگی بڑی خوبصورت تھی، لیکن صرف کچھ مہینوں بعد بھائی اور بھابھی کی اچانک موت نے ہماری زندگی کی خوبصورتی کو بالکل ختم کر دیا۔ ماما بستر پہ پڑ گئیں اور میں اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں نے اپنے آنسو اندر ہی گرنے دیے۔ میں ان تینوں سے بہت پیار کرتا ہوں، ہنی اور سنی سے تو بہت زیادہ، کیونکہ وہ میرے بھائی کی اولاد ہیں، جنہوں نے ڈیڈی کے بعد مجھے بالکل اپنے بیٹے کی طرح چاہا تھا۔ میں نے اپنے دن رات ان کے نام کر دیے، لیکن میری ہزار کوشش کے باوجود میں کسی کو خوشی نہیں دے پا رہا۔ گھر کی اس روٹین میں میں اکثر شازماں سے مل نہیں پاتا، حالانکہ ہم ایک ہی شہر میں رہتے ہیں۔ وہی ہر ہفتے آ جاتی ہے، اور پھر اس کی ناراضگی ایک اضافی مصیبت ہوتی ہے۔ اب مجھے ہسپتال کے ساتھ کمپنی کے آفس جا کر اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، حالانکہ ہماری کمپنی میں جو مینیجر ہے وہ بھائی کا دوست ہے۔ اس سارے چکر میں میں خود گھن چکر بن گیا ہوں۔ کبھی کبھی شدت سے دل چاہتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور بھاگ جاؤں۔ لگتا تو نہیں کہ حالات سدھریں گے، صرف امید ہی کی جا سکتی ہے۔ ہسپتال کی عمارت نظر آتے ہی گاڑی کے ساتھ میری سوچوں کو بھی بریک لگ گئی۔ امی، میری سمجھ میں نہیں آتا، آخر بابا کو میرے مزید پڑھنے پر کیا اعتراض ہے؟ لیلا نے منہ بسور کر فاطمہ سے کہا۔ بیٹا، تم سب جانتی ہو، پھر بھی بحث کر رہی ہو۔ انہوں نے قمیض پر سے نظریں اٹھا کر اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ لیکن امی، جہاں بابا نے اتنا میرے لیے کیا ہے وہاں تھوڑا اور صحیح۔ وہ اب بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ لالی پتر، ضد نہیں کرتے، تم جانتی تو ہو ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے کا رواج نہیں، لیکن پھر بھی تمہارے ابا نے تمہاری خوشی کے لیے بھائی صاحب کو بھی ناراض کر لیا تھا۔ اب تم یوں ضد کر کے ان کی مشکلات میں اضافہ مت کرو۔ فاطمہ کی بات پر وہ چپ ہو گئی۔ اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا تو وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ لالی پتر، تیرے تایا نہیں چاہتے کہ تم مزید پڑھو۔ وہ کہتے ہیں کہ بہو بن کر تمہیں ان کے ہی گھر آنا ہے، انہیں تم سے نوکری نہیں کروانی۔ امی، میں نوکری کے لیے نہیں، اپنی آگہی کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں، اس نے کمزور سا احتجاج کیا۔ پر بیٹا، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس کی مجبوری بھی وہ سمجھتی تھی، اس لیے گہرا سانس لے کے چپ کر گئی۔ وہ خیراں کے ساتھ چھت پر بستروں کو دھوپ لگوانے آئی تھی جب تیزی سے کسی کے سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی۔ آنے والے شخص کو دیکھ کر اس کے چہرے پر کئی رنگ پھیلے تھے۔ اس نے مسکرا کر آنے والے کا استقبال کیا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، اس نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ شہر سے کب آئے؟ اس نے سامنے کھڑے اپنے تایا زاد کو دیکھا جو اس کے خوبصورت خوابوں کا مالک تھا۔ آج ہی آیا ہوں، نیچے چاچی کے پاس تھا، انہوں نے بتایا تم اوپر ہو۔ بات کرتے کرتے اس کی نظر اچانک پیچھے کھڑی خیراں پر پڑی تو ناگواری کی ایک لہر اس کے چہرے پہ آئی۔ خیراں، جاؤ میرے لیے چائے بناؤ۔ اس نے تحکم سے خیراں کو پکارا تو وہ جلدی سے گھبرا کے نیچے اتر گئی۔ لیلا نے تعصب سے سامنے کھڑے سجاول کے خوبصورت لیکن اکھڑ تاثر والے چہرے کو دیکھا۔
اس کے گھر میں کسی نے کبھی بھی ملازموں کو نوکر سمجھ کر ان کے ساتھ برا لہجہ اختیار نہیں کیا تھا، جبکہ تایا تائی، سجاول، رحیلہ، سجاول کی بہن سب ملازموں کو کمتر سمجھتے تھے اور ان سب کا رویہ اسے بہت گراں گزرتا تھا۔ سجاول نے ایک بار پھر اپنی نظریں لیلا کے دلکش چہرے پر جما دیں جہاں دکھ کے سائے منڈلا رہے تھے۔ کیا ہوا؟ سجاول نے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ پتہ نہیں کیوں سجاول، میں ہمیشہ سے تمہارا اور تایا جی کا ایسا ہی رویہ دیکھ رہی ہوں، لیکن پھر بھی جب تم ایسا کرتے ہو تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دیا۔ اوہ کم آن لالی، ان کمی لوگوں کو زیادہ سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے۔ اب تم زمیندار نہیں بننے والی ہو، اپنے مزاج میں کچھ تبدیلی پیدا کرو۔ اس کی بات پر بھی لیلا کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ میں اتنی دور سے تمہارے لیے آیا ہوں، اب تم بھی ایسا کرو گی تو کیسے چلے گا؟ سجاول کے شکایتی انداز پر وہ مسکرا دی تو سجاول نے سکون کا سانس لیا۔ سجاول، لیلا نے دھیرے سے اسے پکارا۔ وہ اب بھی مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ لیلا نے نظریں اٹھا کے اس کا چہرہ دیکھا جہاں سے مسکراہٹ یک لخت غائب ہو گئی تھی۔ آگے بڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا بہت ہے۔ وہ اب سنجیدہ تھا۔ لیکن سجاول، بس لالی، پہلے بھی تم نے ضد کی تھی اور میں نے مان لی تھی، لیکن تم پتہ نہیں کیا سوچ کے بیٹھے ہو۔ پہلے ہی اتنی دیر ہو رہی ہے، تم اگر ضد کرتی تو 2 سال پہلے ہماری شادی ہو جاتی۔ سجاول کے کہنے پر وہ انگلیاں مروڑنے لگی۔ اب تم بھی پڑھائی کا دھیان چھوڑو اور میری فکر کرو۔ میں بھی آج ہی بابا سے بات کرتا ہوں، میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ سجاول کی بات نے اس کے چہرے کو دہکا دیا جبکہ وہ خود دور تک پھیلے نیلے آسمان کی وسعتوں میں جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ آج کا سارا دن بہت بزی تھا، سارا جسم دکھ رہا تھا۔ میں نے گاڑی کی بیک سے ٹیک لگا کر ہارن دیا اور ساتھ ہی سلطان خان گن مین نے گیٹ کھول دیا۔ گاڑی سے نکلتے ہی مجھے خوشگوار جھٹکا لگا۔ لان میں بچوں کے ساتھ شاسما بیٹھی تھی۔ میں ساری تھکن بھول کر اس کی طرف بڑھا۔ ہیلو، میرے قریب آنے پر وہ ایک ادا سے کھڑی ہو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا۔ کیسی ہو؟ اس کا ہاتھ تھام کر میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح فرسٹ کلاس۔ وہ کھلکھلائی تو میرے ہونٹ بھی مسکرا اٹھے۔ ماما سے ملی؟ میں نے اس کے فریش چہرے کو اپنے نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ آنٹی کے روم میں گئی تھی پر وہ سو رہی تھی تو سوچا بچوں کے پاس بیٹھ کے تمہارا انتظار کر لوں۔ وہ بھی اب پوری طرح میری طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ہنی جاؤ بیٹا، سلما آنٹی سے کہو شاسما کے لیے جوس لے آئیں۔ میں نے چاکلیٹس کھانے میں مصروف ہنی سے کہا۔ اٹس اوکے زین، میرا اس وقت ویسے بھی جوس پینے کا کوئی موڈ نہیں۔ میں نے ایک بار پھر سنی اور ہنی کی طرف دیکھا جن کے پاس ڈھیر سارے چاکلیٹس تھے جو یقیناً شاسما لائی تھی۔ میں نے ممنون نظروں سے اسے دیکھا۔ تھینکس شاسما۔ میرے کہنے پر اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ کس لیے؟ وہ جانتی تھی پھر بھی پوچھنے لگی۔ تم ہمیشہ بچوں کے لیے اتنا کرتی ہو زین، یہ بچے میرے بھی کچھ لگتے ہیں۔ وہ سادگی سے بولی تو میں نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ شاسما آئیں نا، ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں۔ اچانک ہنی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا۔ سوری ڈیئر، آج تو میرا دل نہیں چاہ رہا۔ شاسما نے سنی سے ہاتھ چھڑا کر اس کا گال تھپتھپایا۔ آپ ہر دفعہ وعدہ کرتی ہیں اور ہر بار پورا نہیں کرتی۔ سنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے چونک کر سنی کو دیکھا۔ شاید میرا چونکنا شاسما نے بھی نوٹ کر لیا تھا۔ ایسی بات نہیں ڈیئر، نیکسٹ ٹائم میں ضرور کھیلوں گی۔ پرومس؟ سنی نے یقین طلب نظروں سے شاسما کو دیکھا۔ پکا پرومس۔ شاسما کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ واپس ہنی کی طرف مڑ گیا۔ میں نے گہرا سانس لیا کیونکہ یہ عہد و پیمان ہر بار ہوتے تھے لیکن آج تک ان کے وفا ہونے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ سلطان خان نے گیٹ کھولا تو میں نے جلدی سے گیٹ کی طرف دیکھا جہاں ہنی اور سنی کا ٹیوٹر اپنی بائک کھڑی کر رہا تھا۔ سنی اور ہنی اندر چلے گئے۔ میں ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں، ماما اور ڈیڈی تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ بس یار، وہ وقت ہی شاسما کی موبائل بیپ پر میری بات ادھوری رہ گئی اور وہ ایکسکیوز کر کے فون پہ بات کرنے لگی جبکہ میں اس دوران تفصیل سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ بلیک جینز پر ریڈ ٹاپ اور ریڈ لپسٹک کے ساتھ سٹیپ کٹنگ کروائے وہ بلا شبہ نظر جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے، آج بہت غور سے دیکھ رہے ہو؟ موبائل آف کر کے شاسما نے ہنس کر مجھ سے پوچھا۔ آج تم زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ اچھا، وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ میں یہ سوچ کر آئی تھی آج ڈنر پر چلیں گے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تھکن اتنی تھی کہ میرا دل چاہا انکار کر دوں لیکن ایسا موقع بھی کم ہی ملتا تھا سو میں انکار نہ کر سکا۔ ہم نے ڈنر بہت انجوائے کیا تھا اور واپسی کا سارا راستہ میں نے سرشار سی کیفیت میں طے کیا۔
اس نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے ارد گرد چند رشتے ہی دیکھے تھے۔ امی، بابا، تایا جی، تائی جی، رحیلہ اور سجاول، یہی لوگ اس کی زندگی کا محور تھے۔ اس کے دادا چودھری رحمان علی نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی ان کی سریا بیگم سے ہوئی تھی، جن کے بطن سے جبار علی پیدا ہوئے۔ سریا بیگم کی زندگی زیادہ دیر ان سے وفا نہ کر سکی اور جب جبار علی 7 سال کے تھے تو وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ چودھری رحمان علی سریا سے شادی سے پہلے اپنی خالہ زاد نغمہ کو پسند کرتے تھے، لیکن اپنے والد کے ڈر سے وہ ان سے شادی نہ کر سکے۔ لیکن سریا بیگم کے مرتے ہی وہ اپنی محبت کو گھر لے آئے اور 1 سال بعد ان کے گھر ستار علی پیدا ہوئے۔ رحمان علی جبار سے بھی پیار کرتے تھے، لیکن فطری طور پر ان کا زیادہ جھکاؤ ستار علی کی طرف تھا۔ نغمہ نے جبار علی کو بھی ستار علی کی طرح پیار دیا تھا، لیکن وہ خود کبھی بھی اس رشتے کو دل سے قبول نہ کر سکے۔ وقت گزرتا رہا۔ رحمان علی کے بچے جوانی کی دہلیز پہ پہنچ گئے۔ رحمان علی نے جبار علی کی شادی اپنے دوست کی بیٹی حبیبہ سے کروا دی اور ستار علی کی منگنی حبیبہ کی چھوٹی بہن سے کر دی، لیکن جب ستار علی نے اپنے دوست کی شادی پر فاطمہ کو دیکھا تو ان پر دل ہار بیٹھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ فاطمہ کے والد سے رحمان علی کی پرانی دشمنی ہے۔ ستار علی کو گھر کی طرف سے بہت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ آج تک انہوں نے جب بھی کوئی خواہش کی تھی، رحمان علی نے ان کے منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کی تھی، لیکن یہاں وہ بھی مخالفت پر اتر آئے تھے۔ فاطمہ بھی ستار علی کی اسیر ہو چکی تھی۔ انہوں نے ستار علی کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا اور ستار علی نے اپنا۔ وہ لوگ 3 ماہ تک گھر سے دور رہے، پھر رحمان علی انہیں لے آئے۔ پھر فاطمہ اور ستار علی کے گھر وہ یعنی لیلا پیدا ہوئی۔ اس وقت رحیلہ 5 اور سجاول 3 سال کا تھا۔ اس کے پیدا ہوتے ہی رحمان علی نے دونوں بھائیوں کے تعلق میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے اسے سجاول سے منسوب کر دیا اور اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ لیلا کے نام کر دیا۔ اس کے پیدا ہونے پر فاطمہ نے اپنے گھر فون کیا تھا۔ وہ لوگ آج بھی انہیں قبول کرنے کو تیار تھے، لیکن اس شرط پر کہ وہ ستار علی کو چھوڑ دیں۔ اس بات کے بعد فاطمہ نے دوبارہ کبھی ان کا نام نہیں لیا۔ لیلا نے اپنے ارد گرد پیار ہی پیار دیکھا تھا۔ سجاول اس کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا تھا۔ اب بھی اس کو سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر ان گنت رنگ جھلملانے لگے تھے۔ فاطمہ نے نظریں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا تو کتنی دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ شاید وہ کسی خوبصورت خیال کے زیر اثر تھی۔ کیا سوچا جا رہا ہے لالی پتر؟ فاطمہ کے شرارت سے پوچھنے پر وہ گھبرا کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کچھ بھی تو نہیں امی۔ وہ خواہ سامنے پڑے طے شدہ کپڑوں کو دوبارہ طے کرنے لگی۔ تبھی ستار علی کھٹکھٹاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ لیلا نے بے ساختہ دوپٹہ سر پر لیا۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ انہوں نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک۔ وہ ان کے ساتھ ہی سامنے بچھے تخت پر بیٹھ گئی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ستار علی نے فاطمہ کو دیکھ کر پوچھا۔ آپ کی بیٹی کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ انہوں نے سامنے پڑے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ ستار علی نے مسکرا کر اپنی لاڈلی کو دیکھا۔ بابا، آج میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے بریانی بنائی ہے۔ وہ جلدی سے بولی۔ اچھا، پھر تو ہم ضرور کھائیں گے۔ وہ مسکرائے۔ میں ابھی کھانا لگواتی ہوں۔ وہ تیزی سے باہر نکلی۔ بیٹیاں کتنی جلدی بڑی ہو جاتی ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات لگتی ہے جب لالی میری گود میں بیٹھ کر مجھے اپنی گڑیا کی شادی کا حال سنایا کرتی تھی، اور آج خود وہ دلہن بننے جا رہی ہے۔ ستار علی کی بڑھائی ہوئی آواز پر اس کے قدم رک گئے۔ اگرچہ سجاول سے ملن کا احساس بہت خوبصورت تھا، لیکن امی بابا سے جدائی کا احساس بھی بہت تکلیف دہ تھا۔ لیلا کون سا دور جا رہی ہے اس حویلی سے، نکل کر ساتھ والی حویلی میں، اور وہ بھی اپنوں میں؟ فاطمہ نے خود کو سنبھال کر ستار علی کو تسلی دی تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیے۔ لیلا کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آج آپ شہر سے جلدی آ گئے؟ فاطمہ نے سوچ میں گم ستار علی کو دیکھا۔ ہاں، سجاول سے ملنے گیا تھا اس کے فلیٹ پر۔ کچھ دنوں سے کوئی سجاول کے بارے میں غلط قسم کے فون کر رہا تھا۔ ہوتے ہیں بعض لوگ جنہیں دوسروں کی خوشیاں برداشت نہیں ہوتی، ہمارے دشمن بھی تو اتنے ہیں۔ وہ اچانک بات بدل گئے۔ سجاول کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ فاطمہ کا دھیان وہیں اٹک گیا تھا۔ کچھ نہیں، چلو مجھے بھوک لگی ہے، آج میری بیٹی نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا ہے۔ وہ اچانک اٹھ کر باہر نکل گئے جبکہ فاطمہ پریشان ہو گئی تھی۔ ستار علی اور فاطمہ کے لیے خیرہ کے ہاتھ دودھ بھجوا کر وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب اس نے برآمدے سے سجاول کو آتا ہوا دیکھا۔ حیرت سے وہ وہیں کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ اس کے قریب پہنچنے پر سجاول نے مسکرا کر اس کی گھبرائی ہوئی شکل دیکھی۔ تم یہاں اس وقت؟ لیلا نے گھبرا کر ستار علی کے کمرے کی طرف دیکھا۔
اس کی نظروں کے تعاقب میں سجاول نے دیکھا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر برآمدے کے آخری سرے پر لے آیا۔ سجاول، اس کی اس حرکت پر وہ اور گھبرا گئی اور جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ اب اس طرح رونے والی شکل تو مت بناؤ، اتنے دن ہو گئے تھے تمہیں دیکھے ہوئے، پہلے پردے کا پتہ نہیں تھا، اب جب شادی میں تھوڑے دن رہ گئے ہیں تو بالکل ہی پابندی لگا دی ہے۔ ایک بار شادی ہو جائے پھر سب کو دیکھ لوں گا۔ سجاول کے جھنجھلائے ہوئے انداز پر وہ بے ساختہ مسکرائی۔ اب دیکھ لیا نا، اب جاؤ۔ لیلا نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کے دیکھا۔ ابھی کہاں، ابھی تو میری آنکھوں کی تسلی بھی نہیں ہوئی۔ سجاول کے انداز پر اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ سجاول جاؤ پلیز۔ خود کو سنبھالنے کے بعد اس نے سجاول کا بازو پکڑ کر اسے آگے دھکیلا۔ بابا آ گئے، وہ زور سے بولی تو سجاول جلدی سے پلر کے پیچھے چھپ گیا تو وہ ایک دم کھلکھلا کے ہنس دی۔ لالی پتر، بابا کی آواز پر جہاں اس کی ہنسی کو بریک لگا وہیں سجاول نے منہ پہ ہاتھ پھیر کر اسے دھمکی دی اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے پچھلے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ لیلا نے مسکرا کر اسے اندھیرے میں گم ہوتے دیکھا۔ میں نے کافی سوچ بچار کرنے کے بعد اپنی پلیٹ میں وہ شوربہ جیسا مایا ڈالا جس میں لہسن پیاز سب علیحدہ علیحدہ تیر رہے تھے۔ میں نے بڑی بے چارگی سے سلمیٰ کو دیکھا۔ ہنی سنی ماما، سب کے تاثرات میرے جیسے تھے۔ بی بی جی، آج سالن بڑے مزے کا بنا ہے، میں نے بڑا جی لگا کے بنایا ہے، سلمیٰ نے ڈونگا ماما کے آگے رکھتے ہوئے کہا تو ماما نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ کل جو کھچڑی بنائی تھی مجھے وہ گرم کر دو، ماما نے سخت لہجے میں سلمیٰ سے کہا۔ سین آج آفس گئے تھے؟ ماما میری طرف متوجہ ہوئی تو نوالا میرے حلق میں اٹک گیا۔ آج میں آفس کے لیے نکل ہی رہا تھا کہ شاسمہ کا فون آ گیا۔ وہ مجھ سے ملنا چاہتی تھی اور ملاقات کے دوران آفس کا خیال میرے ذہن سے ہی نکل گیا۔ سین، میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ ماما کی آواز پر میں فوراً سنبھل کے بیٹھ گیا۔ وہ دراصل آج میں شازمہ سے ملنے چلا گیا تھا، اس لیے میں آفس نہیں جا سکا۔ انہوں نے سر جھکا لیا تو میں نے بھی انہیں دیکھ کر سر جھکا لیا۔ میں جانتا ہوں انہیں برا لگا ہوگا، لیکن میں بھی کیا کرتا، جھوٹ بولنا مجھے پسند نہیں۔ کل ہمارے اسکول میں پیرنٹس میٹنگ ہے، آپ آئیں گے؟ میں نے کچھ پریشانی سے ہنی کو دیکھا۔ اچھا بیٹا، کوشش کروں گا۔ میرے کہنے پر سنی نے غصے سے مجھے دیکھا اور کرسی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں شرمندہ ہو کر سر جھکا گیا۔ میں نے کچھ سوچ کر شازمہ کا نمبر ڈائل کیا۔ خیریت، آج چاند کہاں سے نکلا ہے؟ میری آواز سن کر وہ چہکی تو میں بے ساختہ مسکرا دیا۔ بس تمہاری یاد آ رہی تھی۔ میرا لہجہ خود بخود رومانٹک ہو گیا تو وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ شازمہ، کل بچوں کے اسکول میں پیرنٹس میٹنگ ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، اکیلے جانا اچھا نہیں لگتا۔ آخرکار آدھا گھنٹہ بات کرنے کے بعد میں نے خود کو اصل بات کہنے کے لیے تیار کر ہی لیا، لیکن دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ ہیلو شازمہ۔ ہاں زین، پلیز مائنڈ مت کرنا، کل مجھے بہت ضروری کام ہے، سو پلیز سوری۔ شازمہ، تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ میرا لہجہ ملتجی ہو گیا۔ اوہو زین، ہر بار تم ایک ہی بات کرتے ہو اور ہر بار میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے، لیکن پھر بھی تم ضرور پوچھتے ہو۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ میں وہاں 2 بچوں کی ماں بن کے جاؤں جبکہ ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی، اور پھر میں کیا اتنی بڑی لگتی ہوں کہ 2 بچوں کی ماں بن جاؤں؟ ہمیشہ کی طرح شازمہ نے اپنی پچھلی بات دہرا کر بڑی معصومیت سے مجھ سے پوچھا اور ہمیشہ کی طرح مجھے بہت غصہ آیا تھا جسے میں نے ضبط کر لیا۔ شازمہ، وہ بچے تمہارے بھی کچھ لگتے ہیں، اور آج نہیں تو کل آخر تمہیں ہی یہ فرض ادا کرنا ہے، کیونکہ تم جانتی ہو کہ سنی اور ہنی کے لیے اب میں ہی باپ ہوں اور تم میری ہونے والی بیوی ہو۔ میرا انداز جتاتا ہوا تھا۔ زین، کل کی کل دیکھی جائے گی، کل کے لیے میں اپنا آج خراب نہیں کر سکتی۔ آئی ایم سوری، بائے۔ شازمہ نے روکھا سا جواب دے کے فون بند کر دیا۔ ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا اور ہر بار میں نئے سرے سے دکھی ہوتا تھا۔ بس بی بی، اس سے آگے اب میں نہیں جا سکتی، میرا آپ کا ساتھ یہیں تک تھا، میں نے آپ کو خدا کی امان میں دیا۔ خیرہ نے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا تو وہ رو پڑی۔ خیرہ، میں کہاں جاؤں؟ وہ ڈری ہوئی نظروں سے اپنے دونوں اطراف بنے ہوئے بڑے بڑے گیٹوں والی کوٹھیوں کو دیکھنے لگی۔ بی بی، اس طرح رو کر میرا دل اور نہ دہلاؤ، مجھے ہر حال میں دن نکلنے سے پہلے حویلی پہنچنا ہے، مجھے معاف کرنا۔ خیرہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور تیزی سے اپنے ساتھ آئے بھائی خاور کا ہاتھ تھام کر پیچھے مڑ گئی اور تھوڑی دیر بعد اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ لیلا نے اپنی ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں صاف کر کے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ لاہور کا پوش ایریا تھا، ہلکی ہلکی روشنی پھیلی تھی جس کا مطلب تھا صبح ہونے والی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ گھاس کے بنے ہوئے کتات کے ساتھ چلنے لگی۔
ایک گاڑی تیزی سے اس کے قریب سے گزری لیکن کچھ دور جا کے وہ گاڑی ریورس ہوئی تھی۔ لیلا نے متحوش نظروں سے ارد گرد دیکھا جہاں دور دور تک کوئی سی نفس نظر نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی اس کے قریب آ کر رکی اور اس میں سے 4 لڑکے نکلے۔ ہائے بیبی، لگتا ہے تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہے۔ فرنٹ سیٹ سے نکلنے والا لڑکا اس کی طرف بڑھا۔ اس کا چہرہ اس وقت مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ہاتھ میں پکڑے بیگ پر اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، خوف سے اس کی آواز کانپنے لگی۔ اچھا؟ وہ چاروں ہنسے۔ لیلا نے اپنے حواس یکجا کر کے تیزی سے پیچھے مڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ ارے پکڑو اسے! اپنے پیچھے اس نے اس لڑکے کی آواز سنی تھی۔ اب شاید وہ چاروں اس کے پیچھے بھاگ بھی رہے تھے۔ اچانک کوئی چیز اس کے پاؤں سے ٹکرائی تو وہ منہ کے بل گری اور اس کے ہاتھ میں تھما ہینڈ بیگ دور جا کے گرا۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی، تب تک وہ چاروں اس کے سر پہ پہنچ چکے تھے۔ لیلا میں نہ تو چیخنے کی اور نہ ہی اٹھنے کی ہمت رہی تھی۔ تبھی دائیں طرف کے گیٹ پر کچھ ہلچل ہوئی تو لیلا نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر دیکھا، جبکہ وہ چاروں بھی چونک کر مڑے تھے۔ بعض دفعہ جلدی اٹھنا بھی بڑا مزہ دیتا ہے، میں نے لان میں کھلے پھولوں کو دیکھ کر سوچا اور تازہ ہوا میں گہرے سانس لینے لگا۔ آج چونکہ اتوار تھا، بچوں کو لیٹ اٹھنا تھا، سو میں بھی فری تھا۔ یہ سلطان خان ابھی تک نہیں آیا، میں نے خالی گیٹ دیکھ کر سوچا۔ چابیاں چونکہ میرے پاس تھیں لہٰذا اس کو ڈسٹرب کرنا فضول تھا۔ میں سیٹی پر شوق سی دھن بجاتا ہوا گیٹ کی طرف آ گیا۔ ابھی میں نے گیٹ کھولا ہی تھا جب کوئی نازک سا وجود مجھ سے ٹکرایا۔ میں حیران پریشان اپنے سامنے کالی چادر میں لپٹے اس وجود کو دیکھنے لگا جس کی بڑی بڑی کالی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ میرے اس طرح حبنکوں والے سٹائل پر شاید وہ پریشان ہو گئی تھی۔ پلیز ہیلپ می، باہر وہ لوگ۔ اس نے انگلی سے باہر کی طرف اشارہ کیا تو میں نے جلدی سے باہر جھانکا جہاں 4 لڑکے کھڑے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چاروں تیزی سے پیچھے مڑ گئے۔ وہ لوگ چلے گئے۔ میرے کہنے پر اس نے جلدی سے باہر جھانکا اور ہتھیلی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ تھینکس، اس نے مجھ سے کہا، لیکن میری نظریں اس کے زخمی ہاتھوں پہ ٹھہر گئیں۔ آپ کا ہاتھ؟ میرے کہنے پر اس کی نظریں اپنے ہاتھوں تک گئیں، پھر اس نے جلدی سے انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا۔ وہ میں گر گئی تھی۔ اس کی دھیمی آواز پر میری نظریں ایک بار پھر اس کی جھکی آنکھوں سے ٹکرا گئیں۔ میں کچھ دیر یہاں رک سکتی ہوں؟ اس کی بات پر میں چونکا اور پرسوچ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک بالکل تنہا اور زخمی لڑکی۔ کئی وارداتیں میرے ذہن میں کوند گئیں اور آج کل ویسے بھی کافی وارداتیں ہو رہی تھیں جن کی لیڈر خواتین ہی ہوتی تھیں۔ پلیز میں صرف تھوڑی دیر یہاں رکوں گی، پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس کی ملتجیانہ آواز پر میں نے سر ہلا دیا اور گیٹ بند کر کے اسے لان میں لے آیا۔ آپ بیٹھیں، میں نے لان میں بچھی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ ایک کرسی پہ بیٹھ گئی، لیکن انداز ایسا تھا جیسے ابھی اٹھ کے بھاگ جائے گی۔ اچانک وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تو میں ہڑبڑا گیا اور میرے ذہن نے خود کو گولی کھانے کے لیے تیار کیا۔ میرا پرس؟ وہ تیزی سے گیٹ کی طرف بھاگی تو میں حیرت سے اس کے الفاظ دہرا کر اس کے پیچھے ہوا، جو اب گلی کے درمیان کھڑی ہو کر بڑی بےتابی سے اپنا پرس تلاش کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے اس کے قریب جا کے پوچھا۔ میرا پرس یہاں گرا تھا، اب نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے سڑک کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے کچھ افسوس سے ارد گرد نظریں گھما کر اس کا پرس تلاش کرنے کی کوشش کی اور ناکامی پر اس کا چہرہ دیکھا۔ صاحب جی، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ سلطان خان کی آواز پر میں تیزی سے پلٹا۔ ہاں سلطان، ان مس کا بیگ گم ہو گیا ہے۔ سلطان باہر نکل آیا۔ بی بی کس رنگ کا تھا؟ بلیک۔ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ سلطان خان گلی کے آخر تک گیا اور اس دوران میری اور اس لڑکی کی نظریں مسلسل سلطان خان پر ٹکی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ خالی ہاتھ اس کے سامنے تھا۔ بی بی پرس تو کہیں نہیں ملا۔ سلطان خان کے کہنے پر اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ آپ اندر آ جائیں۔ میرے کہنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھیں، اس وقت پوری طرح روشنی نہیں ہوئی، آپ کو پھر کوئی پرابلم ہو سکتی ہے۔ آپ دن نکلنے کا انتظار کر لیں۔ میری بات شاید اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ چپ چاپ میرے پیچھے آ کر اسی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ آپ کے پرس میں کتنا اماؤنٹ تھا؟ میں نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ 15-20 ہزار۔ اس کی روندی ہوئی آواز پر میرے منہ سے بے ساختہ اوہ نکلا تھا۔ سلطان، جاؤ سلمہ کو بلا لاؤ۔ میرے کہنے پر سلطان سر ہلاتے ہوئے چلا گیا۔ اچھا خاصا وقت گزر گیا تھا، سورج بھی نکل آیا تھا، لیکن میرے سامنے بیٹھی وہ لڑکی مسلسل رو رہی تھی۔ میں پریشانی سے تھوڑا سا آگے کو جھکا۔
آپ پلیز رونا بند کریں. میں سمجھ سکتا ہوں اچھا خاصا اماؤنٹ تھا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے. جانے والی چیز تو چلی گئی. آپ مجھے بتائیں آپ کو کہاں جانا ہے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. اس وقت میں پوری ہمدردی کے موڈ میں تھا. اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، سلمہ بیگم کی ہمیشہ کی طرح غلط وقت پر انٹری نے میرے چہرے کے تاثرات بگاڑ دیے. سلام باجی. ہاں ہے. یہ باجی کون ہے؟ باجی اور ہاں ہے کہنے پر میں نے غصے سے اسے دیکھا، جو آنکھیں پھاڑے مشکوک نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی. کوئی نہیں ہے، تم جاؤ ناشتے کے لیے کچھ بناؤ. میرے غصے سے کہنے پر وہ جلدی سے اندر کو مڑی تو میں گہرا سانس لے کے ایک بار پھر اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا. آپ ناشتہ کر لیں اور پھر مجھے بتا دیں آپ کو کہاں جانا ہے، میں تب تک کپڑے چینج کر کے آتا ہوں. میں کہہ کے مڑا تو وہ وہیں ساکت ہو گئی. سلمہ بیگم ماما کو لے کر خرامہ چلی آ رہی تھی. میں ان کی طرف تیزی سے بڑھا. قریب آنے پر انہوں نے مجھے زبردست طریقے سے گھورا. کون ہے یہ لڑکی؟ ماما کی غصیلی آواز پر میں گھبرا گیا. اب سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے کی ساری روتاد ان کے گوش گزار کر دی. ماما مجھے نظر انداز کرتے ہوئے اس لڑکی کی طرف بڑھیں اور میں نے بڑے افسوس سے اس روتی ہوئی لڑکی کو دیکھا، جس کی بے عزتی کرنے کے بعد اب اسے نکال دیا جانا تھا. ماما اب بڑے جارحانہ تیوروں کے ساتھ اس کے پاس کھڑی کچھ پوچھ رہی تھی. میں نے اپنی نظریں وہاں سے ہٹا کے اپنے قدم اندر کی طرف بڑھا دیے. بیچاری لڑکی، میں نے سوچا اور شاور لینے چل دیا. کچھ دیر بعد ڈائننگ روم میں قدم رکھا تو مجھے جھٹکا لگا، جہاں وہ لڑکی بھی اب موجود تھی، جبکہ ماما اس کے قریب بیٹھی کیا کہہ رہی تھی. میں سر جھٹک کر اندر آ گیا، لیکن ماما کے قریب بیٹھتے ہی مجھے دوسرا جھٹکا لگا. اس کا نقاب اتر چکا تھا. اچھی خاصی خوبصورت لڑکی ہے. میں نے دل ہی دل میں اس کے حسن کو سراہا. ماما کی تفتیش اب بھی جاری تھی. میں نے ناشتے کے دوران نظر اٹھا کے سنی اور ہنی کو دیکھا، جو بکھرے بالوں کے ساتھ منہ کھولے گردن اٹھائے اس لڑکی کو گھور رہے تھے. بیٹا، تمہارے فادر زندہ ہیں؟ ماما کی پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا تو ماما کے ساتھ میں نے بھی ترحم بھری نظروں سے اسے دیکھا. تمہاری امی؟ اب اس نے کچھ کہے بغیر رونا شروع کر دیا. بیٹا، تمہارا کوئی گھر تو ہوگا. اب ماما کچھ بےچارگی سے بولی. میرا کوئی گھر نہیں. وہ ایک دم ماما سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی تو میں ناشتہ چھوڑ کر حیرت سے ماما کو دیکھنے لگا، جو رونے میں اس کا ساتھ دینے لگی تھی. بس بیٹا چپ کر جاؤ، یہ بھی تمہارا ہی گھر ہے. ماما نے اسے خود سے الگ کر کے اس کے آنسو صاف کیے. ماما مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کہہ کر میں نے جلدی سے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے. کیا بات ہے؟ ماما کی گراہٹ پر میں ڈر کے مارے اچھل پڑا. ماما کیا ضرورت ہے اس لڑکی کو یہاں روکنے کی؟ کیا پتہ کسی ڈاکوؤں کے گروہ کی لیڈر ہو. میرے کہنے پر ماما نے مجھے گھور کے دیکھا. تمہیں وہ شکل سے ایسی لگتی ہے؟ وہ بیچاری تو اتنی معصوم اور دکھی. ماما پلیز، شکل ہی تو دھوکہ دیتی ہے. میں نے ماما کی ہمدردی مزید طویل ہونے سے پہلے اپنا فلسفہ جھاڑا تو ماما مجھے گھورنے لگی. ان کو خاموش دیکھ کر میں مزید بولا. آپ خود سوچیں، اچھی خاصی لڑکی جس کے پرس میں 15-20 ہزار روپے تھے، وہ کہاں سے آئے؟ اور وہ کہہ رہی ہے اس کا کوئی گھر نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں. تو کیا آج سیدھی آسمان سے اتری ہے، وہ بھی ہمارے گھر کے آگے؟ اتنی دیر کہیں تو رہی ہوگی. یہ ضرور کوئی خطرناک لڑکی ہے. میں نے پرجوش انداز میں اپنے خدشات بیان کرنے کے بعد ماما کو دیکھا، جو خاموش تھی. اس کا مطلب تھا وہ میری باتوں سے اتفاق کر رہی ہیں. ماما نے میری طرف دیکھا اور کہا، وہ لڑکی یہیں رہے گی. اب مزید کوئی بکواس مت کرنا. ماما نے انگلی اٹھا کے مجھے دھمکی دی تو مزید کچھ کہنے کے لیے میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. میں غصے سے پورچ کی طرف آ گیا. آج صبح مجھے اس لڑکی پہ ترس آ رہا تھا، لیکن اب بے تحاشا غصہ. ہسپتال پہنچتے ہی میں نے گھر کا نمبر ملایا. غصے میں موبائل بھی گھر بھول آیا تھا. ہیلو ہنی بیٹا، گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ ہنی کی آواز سنتے ہی میں کافی بے چینی سے بولا. جی چاچو. وہاں سے کافی حیرت سے کہا گیا. وہ لڑکی کہاں ہے؟ وہ تو دادو کے پاس بیٹھی ہیں. میں نے فون رکھ دیا. بمشکل 1 گھنٹہ گزار کر میں پھر گھر کے لیے نکل پڑا. عجیب ہی پریشانی تھی. گھر آ کر ماما کے کمرے کے کھلے دروازے سے اندر جھانکا، جہاں وہ اپنی ساری بیماری بھلائے پتہ نہیں کون سی کہانی اسے سنا رہی تھی. میں غصے سے اپنے کمرے میں آ گیا. ابھی شازمہ آئی ہوتی تو ماما کو 2 گھنٹے سے پہلے کمرے سے باہر ہی نہیں آنا تھا. پتہ نہیں یہ لڑکی کہاں سے آ گئی. رات کو جب میں ڈائننگ روم میں داخل ہوا تو ماما بڑے اصرار سے اسے کھانا کھلا رہی تھی. میں غصے سے اپنی کرسی کی طرف بڑھا. کھانا کھانے کے دوران میں نے اپنی پیشانی کے بل دور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی. بیٹا، میں نے تمہارے لیے گیسٹ روم کھلوا دیا ہے. سلمہ، لیلا کو گیسٹ روم میں لے جاؤ. تو مصوفہ کا نام لیلا ہے. میں نے غصے سے سوچا.
وہ اٹھی تو ساتھ ماما اور بچے بھی اٹھ گئے اور میں جھنجھلا کے رہ گیا۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ میں نے جوسر کا بٹن پش کیا اور سارا کچن جوسر کی آواز سے گونج اٹھا۔ میں نے جلدی سے ٹوسٹر سے ٹوسٹ نکالے۔ ابھی میں مڑ کر فریج سے دودھ نکالنے والا تھا جب میری نظر دروازے پہ کھڑی لیلا پہ پڑی۔ میرے ماتھے پر خود بخود بل پڑ گئے۔ کوئی کام ہے آپ کو؟ میں نے درست لہجے میں پوچھا۔ جواباً اس کی گھبراہٹ بے ساختہ تھی۔ جی میں، وہ شاید مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اسے دیکھنے اور سننے کا مجھ میں حوصلہ بالکل نہیں تھا۔ آپ کو جو بھی کام ہے بعد میں کر لیجیے گا، فی الحال میں یہاں پر بزی ہوں۔ میرے لفظوں کے برعکس میرا لہجہ صاف کہہ رہا تھا، اپنی شکل گم کرو۔ میں نے دودھ نکال کر اس کی طرف دیکھا جس کا چہرہ جھکا ہوا تھا، لیکن جھکا ہوا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ آنسو ضبط کرنے کے چکر میں ہے۔ اس کی وجہ سے میں 3 دن سے مسلسل عذاب میں تھا۔ سارا دن ہسپتال سے 40 فون گھر کر کے پتہ کرنا پڑتا تھا کہ سب ٹھیک ہے یا نہیں، اور تقریباً ساری رات چوکیدار کی طرح میری نظریں گیسٹ روم کے دروازے پر ٹکی رہتی تھی کہ پتہ نہیں محترمہ کب ایکشن میں آ جائیں۔ وہ 3 دن سے یہاں تھی مگر میرے سامنے بالکل نہیں آئی تھی۔ باقی سب کی روٹین وہی تھی مگر میری زندگی مزید عذاب میں مبتلا ہو گئی تھی۔ بچوں کے جانے کے بعد ابھی میں نے چائے کا کپ اٹھایا ہی تھا کہ میرا موبائل بج اٹھا۔ میں نے کھا جانے والی نظروں سے موبائل کو گھورا۔ ہیلو، اسکرین پر نمبر دیکھے بغیر میں پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا، زین آر یو اوکے؟ دوسری طرف سے شاسما کی کافی حیرت زدہ آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ ہاں، میں نے بے اختیار خود کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی۔ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ میں غصے میں تو نہیں ہوں، تم سناؤ، میں نے ڈھیلے انداز میں کہا۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم اپنی سناؤ۔ 4-5 دن سے تمہارا کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ بس یار تھوڑا بزی تھا، ابھی بھی ہسپتال کے لیے نکل رہا ہوں۔ میں نے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے کہا، اچھا پھر شام کو میں تمہارے ہاسپٹل آ جاتی ہوں۔ گاڑی کی طرف بڑھتے میرے قدم رک گئے۔ شاسما کے آنے کا مطلب ڈنر اور ڈنر کا مطلب رات 11-12۔ اس دوران اگر وہ لڑکی… ہیلو زین، شاسما کی آواز پر میں ہوش میں آیا۔ وہ شاسما، ایسا ہے کہ آج مجھے آفس پہ جانا ہے، شاید وہاں مجھے دیر ہو جائے۔ میں نے بہانہ گھڑا، سچ زین کبھی کبھی تم بہت بور کرتے ہو، ہمیشہ مجھے ہی دعوت دینی پڑتی ہے اور شرمیلی محبوبہ کی طرح تمہارے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں۔ شاسما کی بات پر میرا کہا بے ساختہ تھا، میرا موڈ خود بخود خوشگوار ہو گیا۔ ہاں ہنس لو، کبھی کبھی تو تمہارے چہرے پر ہنسی آتی ہے، کبھی تو مجھے لگتا ہی نہیں تم وہ زین ہو جسے میں نے پسند کیا تھا۔ ہر وقت تمہارے سر پر گھر اور آفس کی فکر سوار رہتی ہے۔ بچے پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے، آنٹی نے دوائی لی ہے یا نہیں، آفس میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا۔ تم خود ہی یاد کر کے بتاؤ کتنے عرصے سے ہم نے اپنی بات کی ہے۔ پتہ نہیں کب سے دبا ہوا غصہ شاسما نے مجھ پہ نکالا تھا۔ میرا موڈ پھر آف ہو گیا۔ شاسما، تم تو میری اپنی ہو، تم تو میری مجبوری سمجھ سکتی ہو، میں نے بڑی بے چارگی سے کہا۔ زین، پچھلے 2 سالوں سے یہی تو سن رہی ہوں۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، تم 5 بجے پہنچ جانا، میں نے ہار کر کہہ دیا۔ یہ عورتیں بھی مصیبت ہوتی ہیں۔ اوہ گاڈ، گھڑی کی طرف دیکھتے ہی میری نیند سے بوجھل آنکھیں پوری طرح سے کھل گئیں۔ اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا۔ میں جلدی سے بستر سے نکل کر باتھ روم میں گھس گیا۔ آج کل بچوں کے ایگزامز ہو رہے تھے اور چھٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تولیے سے بالوں کو خشک کرتے ہوئے کچن کی طرف بھاگا۔ کچن میں کھٹر پٹر کی آواز سے لگ رہا تھا کہ سلمیٰ آ گئی ہے، لیکن اندر داخل ہوتے ہی میرے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ جہاں لیلا بیگم موجود تھی، میں اسے نظر انداز کرتا ہوا چولہے کی طرف آ گیا۔ میں ناشتہ بنا دوں؟ دودھ کا ڈبہ کھولتے ہوئے میں نے اس کی آواز سنی۔ میں نے کوئی رسپانس دیے بغیر اپنا کام جاری رکھا۔ میں آپ کی مدد کر دوں؟ وہ پھر بولی تو میں غصے سے اس کی طرف پلٹا۔ محترمہ، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آپ شاید بھول رہی ہیں یہ میرا گھر ہے، آپ کی صرف مدد کی تھی، آپ جوتیوں سمیت آنکھوں میں گھس رہی ہیں۔ پتہ نہیں ماما کو کیا کہانی سنا کہ آپ نے قائل کر دیا ہے، پر میں آپ کی باتوں میں آنے والا نہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ کسی اجنبی کے گھر اس طرح رہتے ہوئے جینا حرام کر دیا ہے آپ نے۔ میں تو جیسے آج پھٹ ہی پڑا تھا۔ وہ حیران ہو کے مجھے دیکھنے لگی اور اس کی آنکھوں میں آنسو چمکے تو اس نے سر جھکا لیا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، آپ مجھ پہ شک کرتے ہیں، لیکن یقین کریں میں چور نہیں ہوں۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں کسی بری نیت سے نہیں آئی، میں مجبور، بہت مجبور ہوں، اس لیے بے شرم بن کر آپ کے گھر رہ رہی ہوں۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی، وہ ہکلاتی ہوئی آواز میں بولی تو اور بول کر تیزی سے باہر نکل گئی اور میں حیران پریشان کھڑا رہ گیا۔
ہسپتال پہنچ کر میں سارا دن پریشان رہا. میرا ضمیر مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا. ایک خیال بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ مجھے اس سے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا. وہ 2 ہفتوں سے ہمارے ساتھ رہ رہی تھی اور اس دوران اس نے میری پریشانی کافی حد تک کم کر دی تھی. اب میرے اٹھنے سے پہلے بچے صاف ستھرے تیار ملتے تھے اور میرے کچن میں پہنچنے سے پہلے ہی ناشتہ بچے کر چکے ہوتے تھے. لیکن وہ میرے سامنے بالکل نہیں آتی تھی. لیکن آج اس کو دیکھتے ہی پتہ نہیں کہاں سے میرا غصہ پھر عود آیا تھا. اس کے آنسو دیکھ کر میں شرمندہ ہوا تھا، لیکن اس کی بات سن کر میرا دل چاہ رہا تھا اپنا سر کہاں دے ماروں. کیا مصیبت ہے؟ میں نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا ہوا پین ٹیبل پہ پٹک دیا. بچے، آخر پتہ بھی چلے کیا بات ہے. صبح سے رو رو کر تم نے برا حال کر لیا ہے. اب جانے کی رٹ لگا کر مجھے مزید پریشان کر رہی ہو. ماما کی آواز سن کر اندر کی طرف بڑھتے ہوئے میرے قدم وہیں رک گئے. آنٹی، مجھے جانا تو ہے نا؟ لیلا کی بھرائی ہوئی آواز آئی. کہاں جانا ہے بیٹا؟ جبکہ تمہارا یہاں کوئی نہیں ہے. میں تمہیں ایسے بھیج کر کوئی رسک نہیں لے سکتی. اکیلی جوان جہاں لڑکی کو میں کیسے جانے دوں؟ تم کہیں نہیں جاؤ گی. ماما نے 2 ٹوک انداز میں کہہ کے بات ختم کر دی. پلیز آنٹی، میری یہاں ایک آنٹی بھی رہتی ہیں. جھوٹ مت بولو لیلا، تم نے اپنی اس آنٹی کو دیکھا تک نہیں اور ایڈریس تمہارے پرس میں تھا جو گم ہو چکا ہے. پھر کہاں جاؤ گی؟ ماما رسان سے اسے سمجھا رہی تھی. لیلا، سچ سچ بتاؤ، تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ اتنے دن سے تم یہاں ہو، پھر آج کیا بات ہو گئی؟ ماما کی مشکوک انداز پر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. نہیں آنٹی، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن اب مجھے جانا ہے. آنٹی، آپ چلی گئیں تو صبح پراٹھا کون بنائے گا؟ ہمیں ہوم ورک کون کروائے گا؟ اب سنی کی بسورتی ہوئی آواز آئی. بچے اسے آنی کہنے لگے تھے. ان 2 ہفتوں میں ان کی اس سے کافی اٹیچمنٹ ہو گئی تھی. آنی مت جائیں. اب ہنی بھی روتے ہوئے بولا. سلمہ، اس دن میں نے تمہیں لیلا کے کپڑے سلوانے کو دیے تھے، وہ لا کر لیلا کو دے دو. ماما کے انداز سے لگ رہا تھا انہوں نے لیلا کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے. لیلا بیٹا، پتہ نہیں کیا سوچ کر تم نے یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن یقین مانو میں نے تمہیں اپنی بیٹی سے کم نہیں سمجھا. ان دنوں جس طرح تم نے میرا خیال رکھا ہے، اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو یقیناً تمہاری طرح مجھے پیار کرتی، لیکن شاید تم ہمیں غیر سمجھتی ہو. آخر میں ماما بھی رو پڑی. یار، میرے گھر والے کچھ زیادہ ہی ایموشنل نہیں؟ میں نے خود سے کہا. آنٹی، میں آپ کو غیر نہیں سمجھتی. آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے اتنے دن مجھے یہاں عزت سے رکھا. لیکن اب پلیز آنٹی. ٹھیک ہے بیٹا، لیکن آج رات رک جاؤ. ماما کے کہنے پر میں وہاں سے ہٹ گیا. یقیناً میری صبح والی باتوں نے اسے یہ سب کرنے پر مجبور کیا تھا. اب اگر واقعی اس کا کوئی نہیں تو اس کے ساتھ اگر کچھ بھی برا ہوا تو ساری عمر میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہے گا. دروازے پر دستک دے کے میں اندر آ گیا. وہ سر جھکائے بیٹھی تھی. مجھ پہ نظر پڑتے ہی وہ تیزی سے کھڑی ہوئی. اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں دیکھ کر میں دل ہی دل میں شرمندہ ہوا. میں صرف آج رکوں گی، کل صبح چلی جاؤں گی. اس نے جلدی سے نظریں جھکا کے کہا. آئی ایم سوری، میں اپنے صبح کے رویے پر بہت شرمندہ ہوں. لیکن آپ دیکھیں، حالات ہی ایسے ہیں کہ میں آپ پر شک کرنے پر مجبور ہو گیا تھا. لیکن پلیز، آئی ایم ایکسٹریملی سوری. آپ کو ایکسکیوز کرنے کی ضرورت نہیں. میرے معافی مانگنے پر وہ بولی تو میں نے تشکر امیز نظروں سے اسے دیکھا. میں چاہتا ہوں آپ نہ جائیں. میرے کہنے پر اس نے پہلی بار نظریں اٹھا کے حیرت سے مجھے دیکھا. میں زیادہ دن تو یہاں نہیں رہ سکتی. آپ نے اتنے دن مجھے رہنے دیا، آپ کی یہی بہت مہربانی ہے. وہ سادہ سے انداز میں بات کر رہی تھی، لیکن میں اندر ہی اندر دل ملا رہا تھا. یہ تو میں جان گیا تھا ایک ٹھکانہ اس کی ضرورت ہے اور کچھ بچے اس سے زیادہ ہی اٹیچ ہو گئے ہیں. میں نے اسے بچوں کے لیے جاب آفر کی اور کمرے سے باہر نکل آیا. لاؤنج میں قدم رکھتے ہی میں بے ساختہ مسکرایا. جہاں سنی اور ہنی لیلا کے دائیں بائیں بیٹھے تھے، اس نے ان دونوں کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لے رکھا تھا. وہ آہستہ آہستہ انہیں کچھ بتا رہی تھی. گڈ ایوننگ ایوری ون. میں نے زور سے بول کر سب کو متوجہ کیا. میرے ہاتھ میں شاپر دیکھ کر سنی اور ہنی اڑ کر میری طرف آئے. چاچو، آپ کو یاد تھا؟ میرے ہاتھ سے ریکٹ اور بیٹ پکڑتے ہوئے سنی نے حیرت سے مجھے دیکھا تو میں مسکرا دیا. میری پیاری ڈال کے لیے باربی ڈال. ہنی تو باقاعدہ میرے گلے لگ کر رو پڑی. میں نے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیا تھا. اچھا، مجھے آج ابھی پتہ لگا کہ ہنی لڑکی ہے. میں اس کو سنی اور ہنی کو دونوں مطلب بچے سمجھتی تھی، میل. خیر، میں نے بڑی مشکل سے خود پہ ضبط کیا تھا. میں آج تک سمجھتا رہا کہ میں بچوں کو سب کچھ دے رہا ہوں، لیکن اب احساس ہو رہا تھا بچے اندر سے کتنے محروم تھے. انہیں چیزوں کی نہیں، محبت اور توجہ کی ضرورت تھی.
آپ کے لیے چائے لاؤں؟ لیلا کی آواز پر میں نے ان دونوں سے نظریں ہٹا کے اسے دیکھا۔ ضرور، میں نے کیک زبان کو کیا ہو گیا؟ میں نے کیک اور پیزا کے ڈبے اسے پکڑاتے ہوئے کہا۔ سلمیٰ اندر ہے؟ میری پوچھنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور پلیز میرے لیے چائے تم بنانا۔ میرے ملتجی انداز پر وہ مسکرا کر مڑ گئی۔ لیلا کو یہاں آئے 2 ماہ ہو گئے تھے اور اب تک ہماری کافی بے تکلفی ہو چکی تھی۔ آج بھی اس نے صبح مجھے فون کر کے سنی اور ہنی کی فرمائش یاد کروائی تھی جو انہوں نے رات کو کی تھی، جسے ہمیشہ کی طرح میں بھول چکا تھا۔ آج بچوں کے چہرے پر میں نے جو خوشی دیکھی تھی اسے دیکھ کر میرے دل کو بے طرح سکون ملا۔ ہیلو کی آواز پر میں نے مڑ کر دیکھا، جہاں اپنا خوبصورت روپ لیے شاسمہ کھڑی تھی۔ میرے چہرے پر خوشی چھلک اٹھی۔ ارے آج تو آنٹی بھی یہاں بیٹھی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے ماما کے پاس آ گئی۔ آج تمہیں کیسے فرصت مل گئی؟ ماما نے اس کا چہرہ چومتے ہوئے کہا۔ بس آنٹی، آج کل زین مجھے خود ہی مل جاتا ہے تو پھر ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اپنی طرف سے اس نے کافی معقول وجہ پیش کی تھی۔ میں اب ہر 2 دن بعد شاسمہ سے ملنے چلا جاتا تھا۔ کیوں؟ تمہارا رشتہ صرف زین سے ہے، ہم تمہارے کچھ نہیں لگتے؟ ماما کے کڑے لہجے پر وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں آنٹی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اوہ، کتنی پیاری ڈال ہے، دکھاؤ ہنی۔ وہ فوراً ہنی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ السلام علیکم۔ لیلا کے سلام کرنے پر شاسمہ نے سر اٹھا کے اسے دیکھا تو کتنی دیر تک اس کی حیران نظریں لیلا کے چہرے پر جمی رہیں۔ لیلا کے کپ بڑھانے پر میں نے اپنی نظریں شاسمہ پر سے ہٹا لیں۔ یہ کون ہے؟ وہ کافی دیر بعد بول سکی تھی۔ یہ لیلا ہے، تمہیں بتایا تو تھا، اور لیلا یہ شاسمہ ہے، میری فیونسے۔ جی جانتی ہوں، ان کی تصویریں دیکھ رکھی ہیں۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے شاسمہ سے پوچھ رہی تھی۔ یہ لیلا ہے؟ شاسمہ اب بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاسمہ کی حیرت پر میں دل ہی دل میں محظوظ ہو رہا تھا۔ میں نے اسے لیلا کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ بچوں کی کیئر کرتی ہے۔ اب پتہ نہیں اس نے لیلا کا کیا خاکہ کھینچا تھا۔ یقیناً اس کی عمر اور خوبصورتی اس کے لیے حیرت کا باعث تھی۔ آپ چائے لیں گی یا کولڈ ڈرنک؟ اب شاسمہ چونکی تھی۔ کچھ بھی۔ لیلا کچن کی طرف مڑ گئی۔ چونکہ ہمیں ڈنر پر جانا تھا لہٰذا تھوڑی دیر بعد ہم اٹھ گئے۔ کافی کم عمر ہے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے میں نے شاسمہ کی آواز سنی۔ ہاں لیکن کافی سمجھدار ہے۔ وہ ہنکارا بھر کے چپ ہو گئی۔ ریسٹورنٹ میں داخل ہو کر میں نے گلاس ڈور کے قریب والی ٹیبل کا انتخاب کیا۔ لیلا یہاں کب سے ہے؟ ہمارے بیٹھتے ہی شاسمہ نے پھر پوچھا۔ یہی کوئی 2 ماہ سے۔ میں نے مینیو کارڈ پڑھتے ہوئے کہا۔ ویٹر کو آرڈر دے کر میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہاری اس سے کافی بے تکلفی ہے نا؟ ہے تو، لیکن اتنی بھی نہیں۔ ایکچولی وہ زیادہ بات ہی نہیں کرتی، بلکہ میرا اس کا بہت کم آمنا سامنا ہوتا ہے۔ میں سرسری انداز میں بتا کر چپ ہو گیا۔ کھانا کھانے کے دوران میں نے نظر اٹھا کے اس کا پرسوچ چہرہ دیکھا۔ کیا بات ہے آج بہت چپ ہو؟ اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ زین، لیلا کافی خوبصورت ہے۔ اس کی کھوجتی نظریں خود پر محسوس کر کے میں ٹھٹکا۔ او مائی گاڈ شاسمہ، کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہی کہ میں اور لیلا؟ پہلے میں حیران ہوا اور پھر کہا لگا کے ہنس پڑا۔ تم بھی نا یار، میں تو کبھی اسے غور سے بھی نہیں دیکھا، پھر تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر ٹکا دی، لیکن پھر بھی اس کے چہرے میں کچھ عجیب سی بات ہے۔ وہ اب کچھ پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں مسکرا دیا۔ لیکن تمہاری والی بات کہاں؟ ہاں واقعی، بھلا میرا اور اس کا کیا مقابلہ؟ اس نے نخوت سے سر جھٹکا تو اس کو موڈ میں واپس آتا دیکھ کر میں مسکرا دیا۔ گھر واپسی پر لاؤنج میں قدم رکھتے ہی میری نظر ان تینوں پر پڑی، دونوں بچوں کے ساتھ، وہ بھی بڑے انہماک سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ شاسمہ بھی حد کرتی ہے، بھلا اتنی جھیمپو لڑکی میں انٹرسٹ لوں گا؟ میں نے کوٹ اتارتے ہوئے سوچا۔ آج میں ہسپتال میں اتنا تھک گیا تھا کہ آتے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نیند میں تھا جب کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا۔ میں نے مندی مندی آنکھوں سے دیکھا جہاں ہنی کھڑی رو رہی تھی۔ میں جھٹکے سے اٹھا۔ کیا ہوا؟ اس کے آنسو دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ چاچو، دادو کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ہنی کی بات سن کر میں ننگے پاؤں ماما کے کمرے کی طرف بھاگا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میرے قدم رک گئے۔ لیلا ماما کا چہرہ تھامے کچھ کہہ رہی تھی۔ امی، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ امی، لیلا آپ کے پاس ہے؟ وہ کسی اور ہی کیفیت میں تھی۔ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھ کر ماما کو دیکھا جو غنودگی کے عالم میں تھی۔ میں نے بیڈ کی دوسری طرف سے جا کر ان کا بازو تھام لیا۔ ان کا بی پی لو تھا اور کمزوری کی وجہ سے وہ غنودگی میں تھی۔
انہیں انجیکشن دینے کے بعد میں نے ایک بار پھر لیلا کو دیکھا جو ارد گرد سے مکمل بیگانہ ہو کر بڑبڑا رہی تھی۔ میں اٹھ کر اس کی طرف آ گیا۔ لیلا، ماما ٹھیک ہیں؟ میرے بولنے پر بھی اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا۔ لیلا، میں نے زور سے اس کا کندھا ہلایا۔ امی، وہ اب بھی وہی جملے دہرا رہی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اسے کھڑا کر کے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ لیلا، ماما اب ٹھیک ہیں؟ میں نے نسبتاً زور سے کہا تو وہ جیسے چونکی۔ اس نے نظریں اٹھا کر میرا چہرہ دیکھا۔ میرے ہاتھ اب بھی اس کے کندھے پر تھے۔ مجھے اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا اور اگلے ہی پل وہ کندھے پر سے میرے ہاتھ ہٹاتے ہوئے پیچھے ہٹی اور سر جھکا کر آنسو صاف کرنے لگی۔ تم سو جاؤ، میں ماما کے پاس ہوں۔ نہیں، میں آنٹی کے پاس رہوں گی۔ وہ اب قدرے سنبھل چکی تھی۔ آر یو شور؟ میرے پوچھنے پر اس نے سر ہلایا تو میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ دوبارہ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ میں جلدی سے ماما کی طرف بڑھا اور اب کے حیرت کے مارے میں دنگ رہ گیا۔ لیلا اب بھی اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ میں اندر آ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے ماما کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آنٹی کے لیے کیا بناؤں؟ وہ کھڑی ہو گئی۔ کوئی بھی ہلکی پھلکی چیز۔ میری بات سن کر وہ باہر نکل گئی۔ ماما کو چیک کرنے کے بعد میں بھی کچن میں آ گیا۔ آپ کچھ لیں گے؟ مجھے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ ایک کپ چائے، اسے کہہ کر میں ڈبل روٹی پر جیم لگانے لگا۔ اس نے چائے کا کپ میرے آگے رکھا تو میں نے نظر اٹھا کے اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ تم بھی کچھ کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ لیلا بیٹھ جاؤ۔ اب میں قدرے غصے سے بولا تو وہ گھبرا کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے پلیٹ اور چائے کا کپ اس کے سامنے سرکا دیا اور جتنی دیر میں چائے پیتا رہا میری نظریں اس کے چہرے پر جمی رہیں۔ اس نے اچانک اپنی جھکی پلکیں اٹھائیں۔ اپنی طرف دیکھتا پا کر اس کی پلکیں پھر جھک گئی تھیں، لیکن اب کی بار اس کے چہرے سے اطمینان رخصت ہو چکا تھا۔ میں نے کہاں ایسی جھیمپو لڑکیاں دیکھی تھیں۔ یہی اگر میں شاسما کو دیکھتا تو جواباً وہ بھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتی، مگر لیلا ایسے گھبرا رہی تھی جیسے میں اسے ثابت نگل جاؤں گا۔ میں سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ بیٹنگ کرتے ہوئے اچانک بال مجھے لگی۔ ہائے ہائے، میں مر گیا۔ میں کراہتے ہوئے زمین پہ بیٹھ گیا۔ مجھے اتنا درد نہیں ہو رہا تھا جتنا میں شور مچا رہا تھا۔ مجھے اس طرح زمین پہ بیٹھے شور مچاتے دیکھ کر وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی تو میں اپنا درد بھول کر اس کا چہرہ تکنے لگا۔ اس کی ہنسی بہت خوبصورت تھی۔ باجی جی، تساں تے بڑا سونا ہنستے ہو۔ میری سوچ کو الفاظ سلمیٰ نے دیے تو جیسے اس کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ اس نے گھبرا کر سب کے چہرے دیکھے۔ چلو لیلا، جلدی سے بال کراؤ۔ اسے پریشان دیکھ کر میں نے نارمل انداز میں کہا تو وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ میرے زور سے شاٹ لگانے پر بال شیٹ پر گری۔ سنی اسے اتارنے کے لیے اوپر چڑھا لیکن پتہ نہیں کیسے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ میں بے اختیار اس کی طرف دوڑا۔ اس کے گھٹنے سے خون نکل رہا تھا۔ اس کے رونے پر سب اسے گھیر کر بیٹھ گئے۔ اس کی ڈریسنگ کر کے جو ہی میں نے سر اٹھایا میں حیران رہ گیا۔ دیوار کے ساتھ لگی وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ماما بھی چونکی۔ لیلا، کیا ہوا؟ ماما نے اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھا۔ ماما، خون۔ وہ خوف زدہ نظروں سے پٹی پر لگے سرخ دھبے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ دوسری دفعہ تھا جب میں نے اسے اس کیفیت میں دیکھا تھا۔ میری نظروں میں الجھن تیرنے لگی۔ سلمیٰ سنی کو اٹھا کر اندر لے گئی تو ماما اور ہنی بھی اس کے ساتھ چلے گئے جبکہ میں اس کی طرف آ گیا۔ لیلا، تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ میرے اپنائیت سے پوچھنے پر اس نے میری طرف دیکھا تو کئی آنسو تیزی سے اس کی آنکھ سے نکلے۔ لیلا، تم مجھ سے اپنی پریشانی شیئر کر سکتی ہو۔ میرے کہنے پر اس نے بولنے کی کوشش کی۔ ہیلو زین۔ شاسما کی آواز پر میں تیزی سے پلٹا جس نے مجھے دیکھنے کے بعد بڑی کاٹ دار نظروں سے لیلا کو دیکھا تھا۔ لیلا اسے سلام کر کے اندر چلی گئی۔ میں کافی دیر انتظار کرتا رہا کہ ابھی شاسما کچھ کہے گی لیکن وہ کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئی۔ حالانکہ لیلا پر گڑی اس کی نظریں مجھ پر بہت کچھ واضح کر گئی تھی۔ گاڑی ایک جگہ پر روک کر میں نے ارد گرد کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اچانک کچھ یاد آنے پر میں نے اپنا بریف کیس کھولا۔ اف، ایک دم میرے منہ سے نکلا تھا۔ کام کی فائل تو میں گھر ہی بھول گیا تھا۔ مجھے گاڑی واپس موڑنی پڑی۔ جس وقت میں گھر پہنچا دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ میں کار باہر کھڑی کر کے جلدی سے اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی مجھے فائل نظر آ گئی۔ باجی تسی؟ مجھے اچانک اس وقت دیکھ کر سلمیٰ نے حیرت کا اظہار کیا جسے میں نے نظر انداز کر دیا۔ گھر والے سب کہاں ہیں؟ خاموشی محسوس کر کے میں نے پوچھا۔ وہ جی، بیوی اندر سو رہی ہیں۔ ہنی، سنی اور باجی جی پچھلے والے لان میں ہیں۔ میں سر ہلا کر پچھلی طرف آیا۔ دور سے ہی مجھے ہنی اور سنی فٹ بال کھیلتے ہوئے نظر آ گئے۔ میں برآمدے میں کھڑا ہو گیا جب اچانک میری نظر برآمدے کے آخری سرے پہ پڑی جہاں کوئی کرسی پہ بیٹھا تھا جس کے سنہری بال کرسی کی پشت پر بکھرے تھے۔ میں نے حیرت سے ان بالوں کو بغور دیکھا۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دبے پاؤں آگے بڑھا لیکن کرسی پر لیلا کو بیٹھا دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا۔
आहट पर उसने बंद आंखों को खोला। मुझ पर नज़र पड़ते ही वो झटके से उठी और उसी तेज़ी से उसके बाल लहराकर उसके कंधों पर आए थे। मैं बिल्कुल साकित खड़ा था जबकि मेरी नज़रें उसके सरापे में उलझी वहाँ से हटी तो सुनहरी बालों के हाले में कैद उस चेहरे के नकूश में भटकने लगी। मेरी नज़रों की तपिश पर उसका सर झुक गया था और उसने तेज़ी से रुख मोड़ लिया। मैं पलकें झपकाए बगैर उसकी लरसती पलकों और कपकपाते हुए होंठों को देख रहा था। आनी, आपकी चादर सूख गई है। हनी भागते हुए आई तो उसने झपटने के अंदाज में उससे चादर लेकर खुद को एक बार फिर छुपा लिया था, लेकिन क्या फ़ायदा, मेरा सुकून तो बर्बाद हो चुका था। अब मैं चाह कर भी उन सुनहरी बालों के हाले में छुपे चेहरे को, महरून रंग की चादर में छुपे उस सरापे को नहीं भूल सकता था। रास्ता, उसकी बढ़ाई हुई आवाज़ पर मैं जल्दी से पीछे हटा तो वो भागते हुए बरामदा अबूर कर गई। आज मैंने पहली बार उसे सर से पैर तक चादर के बगैर देखा था और उस वक्त को पछता रहा था जब मैं यहाँ आया। मैं अब तक साकित खड़ा हूँ। क्या शर्म हया की चादर में छुपे वजूद में इतनी ताकत होती है कि वह नज़रों को खैरा करने वाले बेबाक हुस्न को भुला दे? क्या झुकी आंखों में इतनी ताकत है कि वो आंखों में आंखें डालकर देखने के लुत्फ़ को भुला दे? यकीनन ऐसा ही है। मैं बेबस होकर इस कुर्सी पर बैठ गया जहाँ कुछ देर पहले वो बैठी थी। शायद इसीलिए इस्लाम ने औरत को खुद को छुपाने की और ख़ास तौर पर बालों को छुपाए रखने की तलकीन की है। शायद वो अपने हुस्न से खुद भी आगाह थी, इसीलिए खुद को छुपा के रखती थी। मैं बेचैन होकर खड़ा हो गया और ढीले कदमों से चलते हुए बाहर आ गया। कैसी फ़ाइल, कहाँ की फ़ाइल, मुझे तो खुद अपना होश नहीं रहा था। मैंने थक कर गाड़ी शाज़मा के घर की तरफ मोड़ ली। खाला से मिलकर मैं वहीं बैठ गया। हालांकि पहले मैं सीधा उसके कमरे में जाया करता था, लेकिन आज सब उल्ट हो रहा था। ये नहीं था कि मैंने कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी, अमेरिका में ऐसा हुस्न बिखरा पड़ा था, और फिर शाज़मा, लेकिन उनको देखकर मैंने अपने होश ऐसे कभी नहीं खोए थे जैसे लैला को देखकर मैं इर्द गिर्द से गाफिल हो गया था। कुछ देर बाद शाज़मा स्लीवलेस गहरे गले की पिंक नाइटी में मेरे सामने थी। मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गई थी। खैरियत ज़ैन, आज इस वक्त? शाज़मा के कहने पर मैंने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखा जहाँ 10 बज रहे थे। हाँ, बस तुमसे मिलने को दिल चाह रहा था। अच्छा? वो मुस्कुरा कर मुझे देखने लगी जबकि मेरी नज़रें कालीन के डिज़ाइन में उलझी हुई थी। शाज़मा वाकई बहुत खूबसूरत थी, शायद लैला से भी ज़्यादा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हुआ था। मैंने नज़र उठाकर शाज़मा की तरफ देखा जो शरारत से मुझे देख रही थी। अचानक उन खुली आंखों के पीछे झुकी हुई पलकें हावी होने लगीं। उन मुस्कुराते होंठों की जगह कपकपाते हुए होंठ नज़र आने लगे। क्या बात है ज़ैन, आज बहुत रोमांटिक मूड में हो? शाज़मा की बात पर मैं चौंका। मैंने फीकी मुस्कुराहट होंठों पर सजा ली। मैं क्या करूं? मैं बेचैन होकर खड़ा हो गया। क्या हुआ? शाज़मा ने मेरा हाथ थाम लिया। मैंने गैर इरादी तौर पर अपना हाथ खींच लिया। शाज़मा, हम शादी ना कर लें? मेरी बात पर वो कहकहा लगा के हंस दी। इतनी सी बात के लिए तुमने 10 मिनट लगा दिए। ठीक है, तुम मामा से बात कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो मैं खुद को तसल्ली देता हुआ बाहर निकल आया। रास्ते भर मैं खुद को बावर करवाता आया था कि अब मैं खुद पर काबू रखूँगा, लेकिन दिल तो आखिर दिल ही है, और वो मुझे उसके कमरे तक ले आया। मैंने नीम व दरवाजे से ज़रा अंदर झांका जहाँ वो ज़ारों की तार रो रही थी और उसको चुप करवाने के चक्कर में बच्चे खुद भी रो रो के हलकान हो रहे थे। आनी, प्लीज़ चुप हो जाएं, हनी ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। आपको अपने मामा पापा याद आ रहे हैं? हनी के पूछने पर वो उसके गले लगकर और ज़्यादा रोने लगी। मैं जानता था इस बार भी उसके रोने की वजह मैं था। मुझे देखते ही उसने नज़रों के साथ सर भी झुका लिया था। हनी दौड़कर मेरी तरफ आई तो मैंने उसे गोद में उठा लिया। क्या हुआ बेटा? मैंने उसका मुंह चूम कर पूछा। चाचू, आनी दोपहर से रो रही हैं। हनी के कहने पर मैं उसे गोद में उठाए बेड की तरफ आ गया जहाँ वो सुकड़ी सिमटी बैठी थी। क्या हुआ लैला? बहुत कोशिश के बावजूद भी मेरी नज़रें एक बार फिर उसके चेहरे पर भटकने लगी। सर में दर्द है, मैं कोई टैबलेट दे देता हूँ? नहीं, अब ठीक है। उसका चेहरा अब भी झुका हुआ था। मैंने सनी का बाजू पकड़कर उसे भी गोद में बिठा लिया और दोनों के चेहरे साफ करके उन्हें प्यार करने लगा, जबकि उस दौरान वो उसी तरह सर झुकाए बैठी रही। चलो, अब बिल्कुल नहीं रोना। मेरे प्यार करने पर वो दोनों तो चुप हो गए। चाचू, आनी भी तो रो रही हैं, आप उन्हें भी प्यार करें। सनी के कहने पर मैंने मुस्कुरा कर लैला की तरफ देखा जिसके चेहरे का रंग तेज़ी से बदला था। बेटा, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, अपनी आनी से पूछ लो। मेरे कहते ही वो ऐसे तड़प कर उठी जैसे उसे करंट लगा हो। मैं भी एकदम खड़ा होकर उसके सामने आ गया। जाओ हनी बेटा, सलमा से कहो आनी के लिए खाना लेकर आए, और सनी, आप मेरे रूम से टैबलेट ले आओ। पता है ना कहाँ होती है?
میرے کہنے پر وہ سر ہلا کر ہنی کے پیچھے نکل گیا تو میں دوبارہ اس کی طرف مڑا جس کے چہرے سے گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ لیلا، آئی ایم سوری، میں جانتا ہوں تم کیوں رو رہی ہو۔ تمہیں میرا وہاں آنا برا لگا تھا، لیکن یقین کرو میں غلطی سے وہاں آیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم۔ میں نے بات ادھوری چھوڑ دی تو اس نے ذرا کی طرح نظریں اٹھائیں، لیکن اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا جیسے وہ دل میں کہہ رہی ہو تو غلطی سے گئے تھے، لیکن وہ جو پوری آنکھیں اور منہ کھولے مجھے اتنی دیر تک گھورتے رہے تو وہ بھی غلطی سے گھور رہے تھے۔ اب پلیز کھانا کھا لو، میں نے گھبرا کر تیزی سے کہا اور باہر نکل آیا۔ مجھے دیکھتے ہی سلطان خان نے گیٹ کھول دیا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ سے اپنا بیگ نکال کر میں اندر آ گیا۔ آج پورے 7 دن بعد میں گھر واپس آیا تھا۔ پہلے میں لیلا کی وجہ سے باہر نہیں جاتا تھا اور اب لیلا کی وجہ سے 7 دن باہر گزار کر آیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس کا رویہ پھر میرے ساتھ پہلے والا ہو گیا تھا جیسے شروع میں تھا۔ مرد کی نظر پہچاننے میں عورت کبھی غلطی نہیں کرتی۔ اس معاملے میں اس کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ خود کو نارمل کر کے میں بلند آواز میں سلام کر کے اندر داخل ہوا۔ چاچو آ گئے۔ سنی اور ہنی جلدی سے اٹھ کر میرے ساتھ لپٹ گئے۔ لیلا، ایک کپ چائے؟ وہ باہر نکل رہی تھی جب میرے پکارنے پر وہ کچن کی طرف مڑ گئی۔ جب میں ماما سے مل کر باہر آیا تو وہ چائے ٹیبل پہ رکھ رہی تھی۔ میں اسے مخاطب کیے بغیر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ چاچو، کل ہمارا پیرنٹس ڈے بھی ہے اور ٹیلنٹ شو بھی، آپ آئیں گے؟ آف کورس ڈیئر۔ ہنی کے پوچھنے پر میں نے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ چاچو، ایک پلے میں اور ہنی دونوں نے حصہ لیا ہے۔ میں وزیر ہوں اور ہنی رانی۔ اچھا، میں نے اشتیاق سے اس کا چہرہ دیکھا۔ لیکن سٹوری کیا ہے؟ سنی اپنے بارے میں بتانے لگا اور ہنی اپنے بارے میں۔ اس طرح تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ان دونوں کے ایک ساتھ بولنے سے مجھے واقعی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سنی مجھے ایک ڈائلاگ سنانے، میرے شہزادے مین تھیم بتاؤ، میں نے اس کا سرخ چہرہ چومتے ہوئے کہا۔ تبھی لیلا لاؤنج میں داخل ہوئی۔ آنی، یہاں آئیں۔ وہ لیلا کا ہاتھ پکڑ کر میرے سامنے لے آیا۔ آپ یہاں بیٹھیں۔ اس نے صوفے پر میرے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سنی، مجھے کام ہے۔ میں سر جھکائے ہوئے بھی اس کی گھبراہٹ محسوس کر سکتا تھا۔ آنی پلیز۔ سنی کے ملتجی انداز پر وہ صوفے کے بالکل سائڈ پہ بیٹھ گئی۔ جس صوفے پر میں اور وہ بیٹھے تھے 2 سیٹر تھا، لیکن جس طرح وہ کونے میں سمٹ کر بیٹھی تھی، سنی اور ہنی بھی بآسانی صوفے پر ہمارے درمیان بیٹھ سکتے تھے۔ میں نے چائے کا کپ لبوں سے لگا کر اپنی مسکراہٹ کو روکا۔ دیکھیں چاچو، آپ کو فرض کرنا ہے یہ کہانی ایک راجا، رانی، وزیر، اس نے کافی لوگوں کے نام لیے۔ میں مسکرا رہا تھا۔ یار، تھوڑا چھوٹا تو کرو۔ وہ کچھ سوچتا رہا، پھر ایک دم میری طرف دیکھا۔ چاچو، فرض کریں آپ راجا ہیں اور آنی رانی۔ ایک دن راجا کو یعنی آپ کو آنی ملتی ہیں، آپ کی آنی سے شادی ہو جاتی ہے اور آپ ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ سنی نے ماہر رائٹر کی طرح 4 لائنوں میں کہانی سنائی جو بالکل میری کہانی سے مشابہ تھی تو میں بے ساختہ ہنس پڑا۔ میں نے شرارت سے نظریں گھما کر لیلا کا چہرہ دیکھا جو بالکل سرخ ہو گیا تھا۔ میں دوبارہ سنی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لیکن سنی، پیار تو مجھے تمہاری آنی سے ہوا اور شادی بھی میری تمہاری آنی سے ہوئی۔ راجا رانی کہاں گئے؟ میرے شرارت سے کیے گئے سوال پر جہاں لیلا تیزی سے اٹھی تھی وہیں سنی نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ سر پہ مارا۔ چاچو، آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، آپ کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں راجا اور رانی کے بارے میں بتا رہا ہوں، وہ تو آنی اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہا تھا۔ اوہ اچھا۔ سنی کے سمجھانے پر میں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے اٹھ گیا۔ سنی کہہ رہا تھا تم ہمارے ساتھ نہیں چل رہی؟ وہ کچن میں ہنڈیاں بھون رہی تھی جب میں نے اچانک اسے پیچھے سے مخاطب کیا۔ وہ ڈر کر پلٹی اور پھر قدرے سنبھل کر بولی، گھر میں بہت کام ہے اور پھر آپ ان کے ساتھ جا تو رہے ہیں؟ میں نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کام سارے سلمیٰ کر لے گی اور میں تو ہر بار جاتا ہی ہوں، لیکن تم نے اس بار ان کے ساتھ جانے کا وعدہ کیا تھا، پھر اب کیوں؟ وہ جواب دینے کے بجائے انگلیاں مروڑنے لگی۔ لیلا، مجھے لگ رہا ہے تم میری وجہ سے نہیں جا رہی، حالانکہ میں کتنی دفعہ تم سے ایکسکیوز کر چکا ہوں اور تمہاری وجہ سے میں چلا بھی گیا تھا، لیکن اب بھی اگر تمہیں میرا ساتھ اچھا نہیں لگ رہا تو میں نہیں جاتا۔ میں نے سنجیدگی سے کہہ کر دل ہی دل میں خود کو اس زبردست ایکٹنگ پر داد دی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ فوراً گھبرا گئی۔ اچھا، میں آتی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ سیاہ سوٹ پر سیاہ چادر کے ساتھ میرے سامنے تھی۔ ہال میں داخل ہونے سے پہلے ہنی کے اصرار پر اس نے چادر سر سے اتار دی تھی۔ ایک بار پھر وہ کھلا چہرہ میرے سامنے تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے چاند پوری آب و تاب سے چمکنے لگا ہے۔ اس کی نظریں اٹھانے پر میں نے تیزی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ شو ختم ہوتے ہی ہم پہلے ہنی کا رزلٹ لینے گئے۔ ہنی کی ٹیچر چونکہ پرانی تھی لہٰذا وہ جانتی تھی کہ میں اس کا چاچو ہوں، لیکن اس نے کافی حیرت سے لیلا کو دیکھنے کے بعد مجھے مبارکباد دی تھی۔
सनी की टीचर नहीं थी, इसलिए वो मुझे और लैला को सनी के मामा और पापा ही समझ रही थी। उसकी तारीफ़ पर लैला बार बार बेचैनी से मुझे देख रही थी कि मैं उसकी गलतफहमी दूर करूं, लेकिन मैं गूंगा बहरा बन के बैठा रहा। आप लोगों का कपल बहुत खूबसूरत है, हमारे उठने से पहले सनी की टीचर ने कहा तो मैं बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। आपने इन्हें बताया क्यों नहीं? हम बाहर निकल रहे थे जब पीछे से लैला की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। क्या? मैं मासूमियत से उसकी तरफ मुड़ा। यही कि मैं और आप। इतना कहकर वो रुक गई तो मैं मज़ीद अनजान बनने की एक्टिंग करने लगा। मैं और तुम क्या? आनी, हनी और सनी ने पहली बार गलत टाइम पर एंट्री दी। मैं आह भरकर गाड़ी की तरफ आ गया। क्या मेरी किस्मत में अभी कोई और अजाब सहना बाकी रह गया है? लैला ने छत को बगौर देखते हुए सोचा। आज उसने शॉपिंग सेंटर में सजावल को एक लड़की के साथ देखा था जो यकीनन उसकी बीवी होगी, और उस शख्स की वजह से आज वो बेघर थी, बेसहारा थी। सोचते सोचते उसका जहन बहुत पीछे चला गया था। घर में उसकी शादी की तैयारियां हो रही थी। 2 दिन बाद मेहंदी थी। जब सत्तार अली गुस्से से शहर से वापस आए, पता नहीं उनकी फातिमा से क्या बात हुई, वो एक बार फिर बाहर निकल गए और आखिरी बार उसने उनकी खून से लथपथ लाश देखी थी, और वो ना रो सकी थी और ना ही चीख सकी थी। अगले दिन बारात थी। ताया जी ने कह दिया कि शादी कल ही होगी, और वो फटी फटी नज़रों से उन्हें देखने लगी कि उसका बाप उनका भी कुछ लगता था। आज तो उसके बाप को मरे दूसरा दिन था, वो कैसे दुल्हन बन जाती। भाई साहब, हमें थोड़ा वक्त दें। फातिमा के कहने पर उसने हैरत से माँ का चेहरा देखा। बस फातिमा बीबी बहुत हो चुका। सत्तार ने भी इसी तरह आनाकानी की थी। अब जब सब साफ़ हो चुका है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। ये तो तुम मेरी शराफत समझो कि मैं लैला को ब्याह कर ले जा रहा हूँ, वरना दूसरी तरह भी ले जाना मेरे लिए कोई मसला नहीं। और वह हैरान परेशान अपने ताया के बदले अंदाज देख रही थी। उनके जाते ही वो उसी हैरान कैफियत में अपनी माँ के पास आई। अम्मी, ये सब क्या है? उसने रोती हुई माँ की घुटने पे सर रख के पूछा। लैला, तू यहाँ से चली जा। अम्मी, वो हैरत से बोली। तभी रोती हुई खैरा उसके सामने आके बैठ गई। बीबी, बड़ी बीबी बिल्कुल ठीक कहती हैं, आप चले जाओ यहाँ से। यहाँ आपकी जान को ख़तरा है। शायद आपको मालूम नहीं, आपके बाबा को आपके ताया ने मारा है। मेरे छोटे भाई खावर ने खुद अपनी आंखों से देखा था। लैला के सर पर जैसे धमाका हुआ। बड़े साहब को पता चला था कि सजावल साहब ने शहर में शादी कर रखी है, और आपकी मेहंदी से 2 दिन पहले उन्होंने अपनी आंखों से देख भी लिया। यही पूछने वो आपके ताया के घर गए थे। पहले तो वो माने नहीं, लेकिन जब बड़े साहब ने सबूत दिखाए तो मान गए। उन्होंने अपना सारा सुतेलापन एक लम्हे में जाहिर कर दिया। उन्होंने कहा कि वो आपसे सिर्फ इसलिए सजावल की शादी करवाना चाहते हैं कि बड़े साहब के से बदला ले सकें, क्योंकि उनके वालिद ने हमेशा उन पर आपके बाबा को फौकियत दी, और जायदाद का बड़ा हिस्सा भी आपके नाम है। और जब बड़े साहब ने शादी से इनकार किया तो उन्होंने उन्हें गोली मार दी। सजावल साहब भी वहीं मौजूद थे। लैला अब भी बेयकीनी से खैरा का चेहरा देख रही थी। बीबी, मेरे भाई ख्वाबर ने खुद अपने कानों से सारा सुना और आंखों से देखा है। चूँकि वो बाहर था, इसलिए वो लोग उसकी मौजूदगी के बारे में नहीं जानते। सारी हकीकत उसके सामने थी, लेकिन फिर भी वो बेयकीन थी, और उसके कदम खुद ब खुद जब्बार अली की तरफ उठ गए। तुम? उसे देखकर सजावल हैरान हुआ। मेरे बाबा को क्यों मारा तुम लोगों ने? सजावल उसकी आंखों में देख रहा था, और वहाँ कोई शर्मिंदगी नहीं थी, क्योंकि तुम्हारा बाप हमारी हकीकत जान क्या था। सजावल, वो रो दी थी। सिर्फ दौलत के लिए तुमने मेरे बाबा को मार दिया? एक बार तुम मुझसे कहते, मैं खुद सारी दौलत तुम्हें दे देती। तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे। वो रोते हुए कह रही थी। मोहब्बत? वो कहा लगा के हंस पड़ा। मोहब्बत तो चौधरी सजावल जब्बार अली ने सिर्फ दौलत से की है, और जिसे तुम मोहब्बत समझ रही हो वो तो सिर्फ तुम्हें काबू में रखने का एक तरीका था। बस ये ढोंग शायद जारी ही रहता जो चाचा जी बीच में ना आते। तुम तो जानती हो मैं 1 या 4 बीवियाँ अफोर्ड कर सकता हूँ। गुलनार शहर में रहती और तुम यहाँ हवेली में, क्या फ़र्क पड़ता। लेकिन अफसोस। वो कंधे उचका के बोला। अब कल तो हमारी शादी हो ही जाएगी। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने बाबा के कातिल से शादी करूँगी? वो आंसू साफ करते हुए नफ़रत से बोली। तो क्या तुम शादी के बगैर मेरे पास आना चाहती हो? सजावल के लफ्ज़ों और आंखों में नज़र आती सफाकी ने उसको अंदर तक लरसा के रख दिया था। वो मज़ीद कोई बात किए बगैर वापस आ गई। उसके घर के बाहर कई आदमी खड़े थे जो यकीनन जब्बार अली ने उनकी निगरानी के लिए तैनात किए थे। फातिमा ने नीले रंग के कई नोट उसके बैग में रखकर एक कागज़ भी उसके बैग में रखा। वो खामोशी से उन्हें देख रही थी। लैला, खैरा तुम्हें लाहौर तक छोड़ आएगी। तुम्हारे पर्स में मैंने अपनी एक कज़न का एड्रेस भी रखा है, तुम वहाँ चली जाना। मैं तुम्हारे बाद यहाँ से निकलूँगी। मैंने अपने भाइयों को फ़ोन कर दिया है, वो मुझे ले जाएंगे। तुम मेरी फ़िक्र मत करना, अभी तो
وہ تمہارے لیے نہیں مان رہے، لیکن میں انہیں منا لوں گی اور زرینہ کے گھر سے تمہیں لے جاؤں گی۔ تم اسے میرا حوالہ دینا، اب جاؤ، اور خیرہ صبح ہونے سے پہلے تم ضرور یہاں پہنچ جانا۔ وہ ان کے گلے لگ گئی۔ لیلا بس کرو، انہوں نے سختی سے کہہ کر اس کے آنسو صاف کیے، اور پھر وہ بڑی مشکلوں سے ہی صحیح مگر وہاں سے نکل آئی اور زین تک پہنچ گئی، اور جس طرح ان لوگوں نے اس کا خیال رکھا تھا وہ ان کے اخلاق کی قائل ہو گئی تھی۔ واقعی بعض دفعہ خلوص خون کے رشتوں پر سبقت لے جاتا ہے۔ شروع میں زین کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہ تھا۔ زین کو اس کے بارے میں جو خدشے تھے وہ بھی اپنی جگہ صحیح تھے، لیکن وہ بھی مجبور تھی، لیکن پھر شاید اس نے بھی سمجھوتا کر لیا تھا۔ یہاں سب لوگ بہت اچھے تھے، بچوں سے اسے عجیب سی انسیت ہو گئی تھی، اور بچے بھی اس پہ جان دینے لگے تھے، اور وہ جو اکثر زین کی وجہ سے پریشان رہتی تھی اس کا نارمل رویہ دیکھ کر پرسکون ہونے لگی۔ اب جب کہ وہ اس گھر میں آزادانہ رہنے لگی تھی تو اس دن اچانک زین کی آمد اور خود پہ گڑی اس کی نظروں نے اسے ایک بار پھر بے سہارا ہونے کا احساس دلا دیا تھا۔ اس لمحے اس نے زین کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خمار دیکھا تھا۔ عزت کی خاطر تو وہ اپنے گھر سے نکلی تھی، لیکن آنے والے دنوں میں اس نے زین کے رویے میں واضح تبدیلی دیکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہوس نہیں اور ہی جذبہ تھا، اور جو جذبہ اسے سمجھ آ رہا تھا وہ اسے سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی زین اور شاسما کی منگنی ہو چکی ہے، اور شاسما کے لیے زین کی پسندیدگی بھی وہ جانتی تھی، لیکن زین کی نظریں اسے کسی اور دنیا میں ہی لے جاتی تھیں جو بہت خوبصورت تھی، لیکن آج سجاول کو دیکھ کر حقیقت ایک بار پھر اپنی پوری تلخیوں سمیت اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ ارے آؤ نا شاسما، اسے اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر میں مسکرا کے بولا تھا۔ کیا بات ہے زین، آج 2 ہفتے ہو گئے ہیں، نہ تم مجھ سے ملنے آئے ہو اور نہ ہی کوئی فون کیا۔ گھر میں کچھ زیادہ ہی دل لگ رہا ہے تمہارا۔ وہ تنزیہ انداز میں بولتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی تو میں بھی کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، بس ہسپتال سے آ کر اتنا تھک جاتا ہوں کہ کہیں اور جانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ ہاں وہ تو میں محسوس کر رہی ہوں کہ تمہارا دل اب کیا چاہتا ہے۔ میں اس کے طنز اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ کیا بات ہے، آج تم اس طرح بات کیوں کر رہی ہو؟ میرے پوچھنے کی دیر تھی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شکر کرو میں صرف بات کر رہی ہوں، جبکہ تم زین کیا کرتے پھر رہے ہو؟ جس رشتے سے تم لیلا کو بچوں کے اسکول لے کے گئے تھے، کل میری فرینڈ کا فون آیا تھا، وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ زین نے کسی اور سے شادی کر لی ہے۔ تم اس 2 ٹکے کی گورننس کو میرے مقابلے میں لا رہے ہو؟ شاسما، میں چلا اٹھا۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے نا تمہیں اس 2 ٹکے کا کہنے پر؟ اس لڑکی نے بچوں سے پیار جتا کر تمہارے آگے پیچھے گھوم کر تمہیں پھانس ہی لیا، لیکن زین تم بھول رہے ہو میں تمہاری منگیتر ہوں۔ اس لڑکی کو تو میں اب یہاں رہنے ہی نہیں دوں گی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی تو میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ تم ایسا نہیں کرو گی جس کے لیے بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ میں نے پہلی بار شاسما سے اتنی سختی سے بات کی تھی۔ کچھ دیر تو وہ اپنا غصہ بھول کر حیرت سے مجھے دیکھتی رہی، پھر جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا کے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی میں سر تھام کے بیٹھ گیا۔ میں خود نہیں جانتا تھا شاسما میری پسند، میری منگیتر تھی، لیکن لیلا کو دیکھ کر مجھے جو محسوس ہوتا تھا وہ شاسما کو دیکھ کر کبھی نہیں ہوا۔ لیکن اس کے باوجود میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ میں کتنی دیر تک بیڈ کی سائڈ پر رکھے فون کو دیکھتا رہا۔ آخر کار میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ اب میری انگلیاں شاسما کا نمبر ملا رہی تھی۔ ہیلو جی، کس سے بات کرنی ہے؟ آپ سے کتنی بار کہا ہے یہاں کوئی لالی نہیں رہتی، بہرے ہو کیا؟ سلمہ نے غصے سے کہہ کر فون بند کر دیا اور بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی، جبکہ صوفے پر بیٹھی لیلا اندر تک کانپ گئی تھی۔ صبح سے یہ 11واں فون تھا۔ وہ جانتی تھی یہ فون کس کا ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس دن سجاول نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ یہ سوچ ہی اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھی۔ اس بار فون کی بیل پر وہ خود اٹھی تھی۔ فون اٹھا کر کتنی دیر تک وہ خاموش رہی۔ دوسری طرف بھی مسلسل خاموشی تھی۔ ہیلو، آخر کار ہمت کر کے وہ بولی۔ لالی، میں جانتا تھا کہ تم فون تک ضرور آؤ گی۔ دوسری طرف سے آتی سجاول کی آواز پر وہ چکرا کے رہ گئے اور وہیں قریب رکھے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آج 3 ماہ، ان 3 ماہ میں میں نے کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں۔ اس دن شاپنگ سینٹر میں تمہیں دیکھ کر کتنی دیر تو مجھے یقین ہی نہیں آیا، پھر تمہارا پیچھا کیا تو پتہ چلا کہ تم کہاں ہو۔ ڈاکٹر زین افندی، اسی کے پاس رہ رہی ہو نا؟ لیلا کا جی چاہا اسی وقت اسے موت آ جائے۔ خیر، اس آدمی کے پاس تم کیا کر رہی ہو یہ تو میں بعد میں تم سے پوچھوں گا۔ فی الحال تو افندی ہاؤس کے باہر میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، باہر آ جاؤ۔ گھر میں سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے ان کے درمیان معمولی سی ناراضگی ہوئی ہو۔ میں اب کبھی تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ اپنی پوری ہمت یکجا کر کے زور سے بولی۔ دوسری طرف کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔
لالی مجھے غصہ نہ دلاؤ، میں پہلے ہی تمہاری وجہ سے بڑا خوار ہوا ہوں، یہ نہ ہو میرا دماغ گھوم جائے تو تم اپنی جان سے جاؤ۔ اس کے الفاظ کے ساتھ اس کا لہجہ بھی خونخوار ہو گیا تھا۔ تم جو مرضی کر لو۔ اس میں بھی جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی، وہ فون بند کر کے باہر نکل آئی۔ سلطان بھائی، یہاں کوئی بھی آئے میرا پوچھے یا مجھ سے ملنے کو کہے تو اس کو اندر مت آنے دیجیے گا۔ جی بی بی، آپ بالکل فکر مت کریں۔ اس کے چہرے پر سراسیمگی دیکھ کر سلطان خان نے اسے بھرپور انداز میں تسلی دی۔ وہ جانتی تھی کہ سجاول جتنا بھی اثر و رسوخ والا ہو لیکن زین افندی کے گھر میں داخل ہونے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ آج کل زین بھی کچھ خاموش سا تھا۔ سامنا ہونے پر وہ کچھ کہتا تو نہیں تھا لیکن اس کی نظریں اب بھی اس کے چہرے کا طواف کرتی رہتی تھیں۔ آنی، چاچو آپ کو بلا رہے ہیں۔ ہنی کے پیغام پر وہ حیران رہ گئی اور اسی حیرانی سمیت وہ اس کے کمرے تک آئی تھی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف پلٹا۔ آئیے مس لیلا ستار علی۔ زین کے بولتے ہی اس کی روح فنا ہو گئی۔ آپ اتنی امیر ہو کر میرے گھر گورننس کی جاب کر رہی ہیں، آپ کا کوئی گھر بھی نہیں اور آپ کا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، ہے نا؟ لیلا نے گھبرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ زین، شٹ اپ، وہ دھاڑا، اتنا بڑا دھوکہ! میں پتہ نہیں تمہارے لیے کیا کیا سوچنے لگا تھا، تمہیں بہت معصوم اور حیادار سمجھتا تھا، جبکہ تم صرف ایک لڑکے کی خاطر گھر سے بھاگ آئیں، اپنے بچپن کے منگیتر کو چھوڑ کر، اور تمہاری وجہ سے تمہارے باپ نے خودکشی کر لی۔ زین کے اس الزام پر وہ رونا بھول کر ہکا بکا اس کی شکل دیکھنے لگی جس کے تیور بہت غضبناک تھے۔ جھوٹ ہے یہ، میں تو بس۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی زین نے اسے روک دیا۔ میرے سوال کا صرف ہاں یا نہ میں جواب دو۔ تم جبار علی کو جانتی ہو؟ اس کا سر اسبات میں ہلا۔ سجاول تمہارا منگیتر ہے؟ زین، وہ میں نے کہا نا، بس ہاں یا نہ۔ ہاں، وہ جیسے تھک کر بولی تھی۔ تم ہمارے جذبات سمیت کھیل چکی ہو، مزید کی ہم میں سکت نہیں۔ میں تمہارے ساتھ کچھ برا کرنا نہیں چاہتا، لہٰذا تم خود ہی شرافت سے یہاں سے چلی جاؤ۔ تمہارے رشتہ دار باہر کھڑے ہیں۔ زین کی بات پر اس کو کرنٹ لگا تھا۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے ان کے ساتھ مت بھیجیں، وہ مجھے مار دیں گے۔ اس نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ لیلا کی نظریں اب بھی اس کے چہرے پر تھیں جو اس کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ زین نے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کتنی دیر تک برستی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ میں چلی جاؤں گی لیکن ان کے ساتھ نہیں۔ کیوں؟ دوبارہ بھاگنے کا ارادہ ہے؟ زین کی زہر خوند آواز پر وہ ہونٹ چبانے لگی تھی۔ میں آنٹی سے مل کر چلی جاؤں گی۔ بالکل نہیں، ماما سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، ابھی اور اسی وقت چلی جاؤ۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی جب زین اسے بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف لے جانے لگا۔ زین، پلیز میرا یقین کریں، وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ مجھے مار دیں گے۔ وہ چیخ چیخ کر بول رہی تھی لیکن زین اسے کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ سلمیٰ نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ گیٹ کے قریب آ کر اس نے لیلا کا بازو چھوڑ دیا۔ سلطان خان، ان کے جانے کے بعد گیٹ بند کر دینا۔ سلطان خان حیرت سے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اتنی سختی تھی کہ کچھ کہنے کے لیے اس کے ہونٹ نیم واہ ہو کر پھر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ آنسو صاف کرتے ہوئے وہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ بالکل سامنے گاڑی کے ساتھ سجاول اور جبار علی کھڑے تھے۔ اسے دیکھ کر سجاول نے کار کا دروازہ کھول دیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ میں ساری دنیا کو تہس نہس کر دیتا۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا جھوٹ! میں غصے سے سارے کمرے میں چکراتا پھر رہا تھا۔ دروازہ کھلنے پر میں نے رک کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں ماما کھڑی تھی۔ وہ کچھ پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں آج شاسمہ کی طرف گئی تھی۔ میں جانتا تھا، اس لیے خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ لوگ اب شادی کرنا چاہتے ہیں۔ سمینہ کہتی ہے میری بیٹی نازک ہے، وہ بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی، یا تو بچوں کو ہاسٹل بھیج دیں یا شادی کے بعد زین کے ساتھ وہ الگ رہے گی۔ غصہ تو مجھے بہت آیا تھا لیکن میں انکار کر کے نہیں آئی، کیونکہ ایک تو منگنی کو 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، دوسرا زندگی تمہیں گزارنی ہے اور تم مجھے پسند بھی کرتے ہو، میں جانتی ہوں۔ ماما بات کر کے میرا چہرہ دیکھنے لگی لیکن میں اب بھی خاموش تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس وقت مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تم سوچ کر مجھے بتا دینا۔ میری خاموشی پر وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد دروازہ دھماکے سے کھلا۔ زین، لیلا کہاں ہے؟ ماما کی غصیلی آواز پر میں نے ان کا چہرہ دیکھا جس کے پیچھے سلمیٰ بھی کھڑی تھی۔ اس کا منگیتر آیا تھا اسے لینے، میں نے بھیج دیا۔ میں ایک ایک لفظ چبا کے بولا۔ اف میرے خدا! ماما نے اچانک صوفے پہ بیٹھ کر سر تھام لیا۔ ایسے ہی، بالکل ایسے ہی میں پریشان ہوا تھا۔ وہ لڑکی اتنا بڑا جھوٹ بول کر یہاں رہتی رہی۔ وہ اپنے گھر سے بھاگی ہوئی تھی ایک لڑکے کے لیے۔ زین، ماما نے چیخ کر کہا، یہ کیا کر دیا تم نے؟ وہ لوگ اسے مار دیں گے۔ ماما کی بات پر میں پہلی بار چونکا۔ وہ بھی تو یہی کہہ رہی تھی۔ اس نے مجھے یہاں آنے کے کچھ دن بعد سب بتا دیا تھا۔ وہ کیوں بھاگی تھی جانتے ہو؟ ماما کی سرخ آنکھیں میرے چہرے پر
کڑی ہوئی تھیں اور ان کے منہ سے نکلنے والے ہر لفظ پر مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے کم از کم میرا انتظار تو کیا ہوتا زین، میں نے اس بچے کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، پتہ نہیں اب وہ جان سے جائے گی یا عزت سے۔ ماما کی بات سن کر میں پاگلوں کی طرح باہر بھاگا تھا۔ مجھے اپنی طرف آتی شازمہ بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ کوئی میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا رو رہا تھا، مجھے بس وہ چہرہ نظر آ رہا تھا۔ ایک ڈرے سہمے رہنا مجھے اب سمجھ میں آ رہا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میرے ذہن میں ماما کے الفاظ گونج رہے تھے، پتہ نہیں اب وہ جان سے جائے گی یا عزت سے۔ گاڑی کا رخ میں نے اپنے دوست سہیل کے گھر کی طرف کیا جو وکیل تھا اور اس کے والد DIG تھے۔ ان در و دیوار میں اس کا بچپن گزرا تھا، یہاں اس کے بابا اور امی تھے۔ وہ ہاتھوں سے ان دیواروں کو چھو رہی تھی، تھک کر وہ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں آنٹی کیا سوچ رہی ہوں گی۔ اس کا ذہن افندی ہاؤس پہنچ گیا۔ بچے یقیناً پریشان ہوں گے۔ ان چند مہینوں میں وہ بچوں کو بے حد چاہنے لگی تھی کیونکہ اسے اپنا اور ان کا درد مشترکہ نظر آتا تھا، اور آنٹی انہوں نے غیر ہو کر بھی اسے ماں کی طرح پیار دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو وہ چونک کر حال میں واپس آئی۔ ذہن تو وہاں سے آ گیا تھا لیکن دل وہیں رہ گیا تھا، اس ظالم کے پاس جسے خبر بھی نہ تھی۔ تو کیا جو میرے دل نے محسوس کیا وہ دھوکہ تھا؟ وہ آنکھیں جھوٹ بولتی تھیں۔ وہ جانتی تھی وہ شازمہ کی جگہ نہیں لے سکتی۔ یہ دل نہ اس کی دولت سے متاثر ہوا تھا اور نہ صورت سے، بس اس کی شرافت پر مر مٹا تھا۔ آپ نے مجھے یہاں بھیج دیا زین، میں آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراتی، آپ نے تو وہ دیکھا جو آپ کو دکھایا گیا، لیکن میں اب شاید آپ کو کبھی بھی نہ بتا سکوں کہ میں آپ کو چاہنے لگی ہوں۔ آہٹ پر اس نے آنکھیں کھول کر گردن سیدھی کر کے آنے والے کو دیکھا۔ بھائی لالی، تم نے ہمیں بڑا خوار کیا۔ جبار علی اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گئے۔ تمہارے جانے کے بعد تمہاری ماں کے بھائی اسے آ کر لے گئے۔ پہلے تو میں سمجھا شاید تم بھی وہیں ہو، لیکن پورا ماں نگرانی کروانے کے بعد پتہ چلا تمہاری ماں خود تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ کہا لگا کے بولے تو وہ اسی طرح پلکیں جھپکائے بغیر انہیں دیکھتی رہی۔ تمہاری ماں سے ہمارا کوئی مطلب نہیں تھا کیونکہ ساری جائیداد تو تمہارے نام ہے، اس لیے تمہاری ماں صحیح سلامت ہے۔ لیلا نے بے اختیار دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب رہی بات تمہاری، تو یہاں تمہارا باپ چالاکی دکھا گیا۔ تمہاری جائیداد تب تمہیں ملے گی جب تم شادی کرو گی، اور شادی کے بعد اگر تمہیں کچھ ہو جاتا ہے تو تمہارے شوہر کو، اس لیے ہمیں مجبوراً تمہیں زندہ لانا پڑا۔ جبار علی کی بات مکمل ہونے پر بھی اس کے تاثرات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اسے اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا۔ اگر یہ لوگ اسے نہیں مارتے تو جو زندگی اس کے سامنے تھی اسے گزارنے سے بہتر تھا وہ خود کو ختم کر لے، کیونکہ وہ اپنے بابا کے قاتل سے کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی نظریں سامنے شیشے کے گلدان پر ٹھہر گئی۔ بابا آپ چلیں، میں بات کرتا ہوں۔ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر سجاول نے باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ قاضی صاحب کو لے آئیں؟ سجاول کے کہنے پر وہ مسکرا کر باہر نکل گئے۔ لالی دیکھو، اس طرح غصہ کرنے اور خاموش رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، تم پچھلی باتیں بھول جاؤ، ہم نئے سرے سے زندگی شروع کریں گے۔ لیلا نے گلدان پر سے نظریں ہٹا کر تنفر سے سجاول کو دیکھا۔ میں مانتا ہوں بابا کو جائیداد کا لالچ ہے، لیکن میں اب بھی تمہیں چاہتا ہوں، تم جائیداد بابا کے نام کر دو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ سجاول کی بات پر وہ مسکرائی تھی اور غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اور اگر میں تم سے شادی نہ کروں تو؟ اس کے کہنے پر سجاول کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ دیکھو لالی، میرا دماغ خراب نہ کرو، ورنہ کیا؟ لیلا ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ جان سے مار دو گے؟ شوق سے مار دو، تمہارے ساتھ سے بہتر موت ہی ہے، ویسے بھی قتل کرنا تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اس کے طنزیہ انداز پر سجاول کی رگیں تن گئی۔ اب جان سے تو نہیں ماروں گا، بلکہ تمہارا وہ حشر کروں گا، تم خود مجھ سے موت مانگو گی۔ اچانک اس نے صوفے پر پڑی چمڑے کی بیلٹ اٹھائی۔ بیلٹ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے لیلا لرز اٹھی۔ بولو، مجھ سے شادی کرو گی یا نہیں؟ سجاول نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ کبھی نہیں۔ لیلا کے کہنے پر اس کا بیلٹ والا ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ اگلے ہی پل وہ بیلٹ اس کے جسم پہ پڑی۔ اس کے منہ سے دردناک چیخ نکلی تھی۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ ہی لیلا کے شوہر ہیں؟ جبار علی کی نظریں مجھ پر گڑی تھیں۔ میں نے مسکرا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا وہ ایک لڑکے کے لیے گھر سے بھاگی تھی، وہ لڑکا میں ہی تھا۔ 3 ماہ پہلے ہماری شادی ہوئی ہے اور اس کے گواہ یہ دونوں ہیں۔ میں نے سہیل اور اس کے فادر انکل نواز کی طرف اشارہ کیا۔ سہیل کے کہنے پر میں نے یہ سب کہا تھا۔ اس وقت انکل نواز اپنے یونیفارم میں تھے جبکہ ہمارے ساتھ کچھ انسپیکٹرز اور بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جبار علی میری بات پر یقین کرنے پر مجبور تھا۔ میں اپنی بیوی کو واپس لینے آیا ہوں۔ لالی تو میری بیٹی راہیلہ کے ساتھ اس کے سسرال گئی ہے، جبار علی نے اپنی پیشانی سے نادیدہ پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ تبھی چیخ کی آواز پر جبار علی کے ساتھ سہیل اور انکل نواز چونکے جبکہ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔
दूसरी चीख पर मेरे पीछे सब भागे थे। चीखों की आवाज़ बढ़ती जा रही थी और मैं पागलों की तरह बीच सहन में खड़े होकर इतने सारे दरवाज़ों के दरमियान में से उस आवाज़ की सिमत का तयन करने की कोशिश कर रहा था। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। दाईं तरफ से आती लैला की आवाज़ पर मैं उस तरफ को भागा था। दरवाज़ा खुला था। मेरे अंदर दाखिल होते ही वो शख्स बढ़ा और मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग तेज़ी से बदला। मेरे पीछे बाकी सब लोग भी दाखिल हुए। सजावल पर से नज़रें हटाकर मैंने ज़मीन पर गिरे कांपते हुए वजूद को देखा। काली चादर में यकीनन वो लैला ही थी। लैला, मेरे पुकारने पर वो झटके से उठी। ओ माय गॉड! अपने पीछे मैंने सुहेल की आवाज़ सुनी, जबकि मैंने बेख्तियार दरवाजे का सहारा लिया था। उसके बाजुओं, कंधों, गर्दन, जहाँ जहाँ बेल्ट पड़ी थी वहाँ कपड़ों समेत जिल्द भी फट गई थी और अब वहाँ से खून रिस रहा था। अगले ही लम्हे मैंने सजावल को गिरेबान से पकड़कर ज़ोर का मुक्का उसके चेहरे पर रसीद किया। मेरा हमला इतना अचानक और शदीद था कि वो लड़खड़ा गया। हटो ज़ैन! अंकल नवाज़ ने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे किया, लेकिन मेरा जी चाह रहा था कि इस शख्स के हाथ तोड़ दूँ। मैं एक बार फिर उस पर झपटा। ज़ैन, क्या पागलपन है! अब सुहेल ने मुझे दोनों बाजुओं से जकड़ लिया। अरेस्ट हिम! गिरफ्तार कर लो इसे! अंकल नवाज़ ने सजावल की तरफ इशारा किया। लेकिन मेरे बेटे का क्या कसूर है? एकदम जब्बार अली आगे बढ़े। अभी भी आपको कसूर बताने की ज़रूरत है? अंकल नवाज़ ने लैला की तरफ इशारा किया। बहरहाल मैं आपके बेटे को मिसिस ज़ैन पर तशद्दुद करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर रहा हूँ। चूँकि आप भी अपने बेटे की इस गलत हरकत में शामिल थे, लिहाजा आप भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलें। उनके निकलने के बाद वो लैला के सामने ज़मीन पर बैठ गया। शदीद अज़ियत के आसार उसके चेहरे पर थे। मैंने उसे बाजुओं से पकड़कर खड़ा किया और अपने बाजू के घेरे में लेकर उसे बाहर ले जाने लगा और वो बगैर किसी मज़ाहमत के मेरे साथ चल रही थी। गाड़ी ड्राइव करते हुए मैंने एक बार फिर उसके बेहिस्सो हरकत वजूद को देखा। मेरे बार बार पूछने पर भी वो कुछ नहीं बोल रही थी। थक कर मैं खामोश हो गया था, लेकिन उसको लगी हुई एक एक चोट का दर्द मुझे अपने जिस्म में महसूस हो रहा था। ओ मेरे खुदा, ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? उसे देखकर मामा बेइख्तियार आगे बढ़ी। मैं वहीं खड़ा रहा, जबकि मामा उसे सोफे पर बिठाकर उसका मुंह चूम रही थी। बच्चे अलग उसके करीब बैठे सहमी हुई नज़रों से उसके ज़ख्मों से निकलते हुए खून को देख रहे थे। शाज़मा और सलमा भी यहीं मौजूद थीं और परेशानी से उसे ही देख रही थी। ज़ैन, कुछ करो, देखो कितना खून निकल रहा है। मामा रोते रोते मेरी तरफ मुड़ी तो मैं अपने कमरे में चला गया। अपना फ़र्स्ट एड बॉक्स लेकर उसके पास आ गया। मेरी नज़रें उसके हाथ से होते हुए उसके चेहरे पर गईं। उसी वक्त उसने भी पलकें उठाईं। उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज थी। मैं एकदम उठकर पीछे हटा था। सब ने मुझे हैरत से देखा। मामा ने एकदम उसका चेहरा थामा तो उसने अपना सर उनकी गोद में रख दिया। उसका लरसता हुआ वजूद बता रहा था कि वो बेआवाज़ रो रही है और मुझे उन आंखों में नज़र आने वाला दुख, बेबसी, शिकायत रुला रही थी। अचानक उसका लरसता हुआ वजूद साकित हो गया। मेरे साथ साथ मामा भी चौंकी थी। लैला! मामा ने उसे हिलाया तो उसका साकित वजूद ज़मीन पर गिर गया। जहाँ मामा और सलमा की चीखों ने मुझे दहला के रख दिया था, वहीं बच्चों ने ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया था। मैंने एकदम आगे बढ़कर उसकी नब्ज़ चेक की, फिर गहरा सांस लेके खुद को पुरसकून किया और उसे उठाकर कमरे में ले आया। फिर अपनी कुलीग डॉक्टर नादिया का नंबर डायल करने लगा। तुमने आज का अखबार पढ़ा? मामा की आवाज़ पर मैंने आंखें खोल दी। जी। पता नहीं दौलत की लालच में इंसान इतना पागल क्यों हो जाता है कि रिश्तों की पहचान भूल जाता है। मामा बड़े दुख से बोल रही थी। पहले लैला के ताया ने उसके बाप को मार दिया और अब जब्बार अली के दामाद ने जायदाद के लिए अपने ससुर को मार दिया और सजावल ने बाप का बदला लेने के लिए अपने बहनोई को कत्ल कर दिया और अब सारी उम्र जेल में गुजारेगा। आखिर क्या नतीजा निकला इतने लालच का? मामा की बात पर मैंने गहरा सांस लिया। वाकई सच है, इंसान जो होता है वही काटता है। सब जानते हैं आखिरत में इंसान के नेक अमाल उसके काम आएंगे, दौलत नहीं। फिर भी सब कुछ जानने के बावजूद इंसान अंजाम से गाफिल है। फिर कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, ज़ैन, लैला की माँ का पता चल गया? जी मामा, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग कल सुबह आएंगे। चलो अच्छा है, बच्ची माँ के पास पहुँच जाएगी। मैं चाहती तो नहीं कि वो जाए, लेकिन रोक भी तो नहीं सकती। मामा की अफसुर्दा आवाज़ पर मैंने बेचैनी से पहलू बदला। अब उसकी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है, अभी शायद सो रही है। मैं उसे देख आऊँ? मैं जल्दी से खड़ा हो गया। दरवाज़ा खोल कर जब मैं अंदर आया तो उसकी आंखें बंद थीं, शायद वो सो रही थी। मैं बेड की दाईं तरफ की दीवार से टेक लगा के खड़ा हो गया। मेरी नज़रें उसके चेहरे पर जमी हुई थीं और मैं आंखों के रास्ते उसके नकूश को दिल में उतार रहा था, क्योंकि अब मुझे उससे बिछड़ जाना था। 5 दिन तक मैंने सजावल के डर से उसे यहाँ रोक रखा था, लेकिन कल जब्बार अली की मौत और सजावल की गिरफ्तारी से वो बहाना भी ख़त्म हो गया था।
میں بے اختیار ہو کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں آئی نمی نے اس کا چہرہ دھندلا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ ہیلو زین، کیسے ہو؟ شازمہ کو دیکھ کر میں چونکا۔ تم؟ ہاں، میں لیلا کو دیکھنے آئی تھی۔ اب کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، بیٹھو۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آنٹی ہماری شادی کی ڈیٹ فکس کرنا چاہ رہی ہیں۔ جانتا ہوں۔ میں اب بھی اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے تمہیں میری باتیں منظور ہیں؟ وہ خوشی سے چہکی۔ میں جانتی تھی زین، تم مجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ شازمہ کے لہجے میں اپنی بات کا مان تھا۔ یہ ٹھیک ہے شازمہ، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے تمہاری شرائط منظور نہیں۔ میں بچوں کو کسی قیمت پر خود سے الگ نہیں کر سکتا۔ ماں باپ ان کے پہلے ہی نہیں ہیں، ایک جو میرا سہارا ہے وہ بھی میں ان سے چھین لوں؟ غصے سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں فیصلہ تم پہ چھوڑتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ تمہیں بچوں کو بھی قبول کرنا ہوگا، کیونکہ وہ میرے بچے ہیں۔ میں نے میرے پر زور دے کے کہا۔ آگے جو تمہاری مرضی۔ میں اس کو حیران چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ آنٹی، میں آپ کا احسان ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ آپ نے جو مجھے اتنا پیار دیا ہے وہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ وہ ماما کے گلے لگی رو رہی تھی۔ ماما سے الگ ہو کر وہ بچوں کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ دونوں اس کے دائیں بائیں لگے ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ آپ نے میری بیٹی کا اتنا خیال رکھا، میں ساری زندگی آپ کے احسان مند رہوں گی، لیلا کی امی نے ان سے کہا۔ تو میں نے ماما کا چہرہ دیکھا جو ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ ہو رہا تھا۔ لیلا، مجھ سے ملنے آؤ گی نا؟ ماما نے بڑی آس سے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ آنسو پونچھ کر مسکرا دی۔ کیوں نہیں آنٹی، جب شازمہ اور زین کی شادی ہوگی تو میں ضرور آؤں گی۔ وہ اب شازمہ کی طرف مڑ گئی۔ شازمہ سے ملنے کے بعد اس کی نظریں میری طرف اٹھیں تو میں بے اختیار ہو کر اس کی طرف بڑھا۔ لیلا، آئی ایم ریئلی سوری، میری وجہ سے تمہیں بہت تکلیف پہنچی۔ آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر میرے سامنے بھی ایسے حالات ہوتے تو شاید میں بھی ایسا کرتی۔ وہ مسکرائی۔ میں تو آپ کی احسان مند ہوں کہ آپ نے 2 مرتبہ میری جان بچائی۔ پھر وہ ماما کی طرف مڑی۔ اچھا آنٹی، چلتی ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی جب اچانک میں نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ میری اس حرکت پر سب نے حیرت سے مجھے دیکھا تھا۔ لیلا بھی حیران ہی میری طرف پلٹی تھی۔ مت جاؤ لیلا۔ میرے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر ماما، شازمہ اور لیلا کی امی شاکڈ رہ گئے تھے۔ وہ بے خودی سے مجھے دیکھے گئی۔ کس حق سے آپ مجھے روک رہے ہیں؟ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر میری گرفت ڈھیلی ہوئی تھی اور میں نے آہستہ سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ دروازے سے نکلنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر میری طرف دیکھا اور پھر دروازہ بند کر دیا، شاید ہمیشہ کے لیے۔ ہاں، زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ میں نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی اپنی بیوی کو دیکھ کر سوچا، پچھلے 2 سالوں سے میری ہر صبح کا آغاز اسی بات کو سوچتے ہوئے ہوتا ہے۔ آپ یقیناً میرے اس بیان پر حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں یعنی زین افندی کیا چیز ہوں، کہ کبھی تو کہتا ہوں کہ زندگی کتنی مشکل ہے اور کبھی کہتا ہوں زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ تو جناب، جو زندگی مشکل تھی وہ میرا ماضی تھا، لیکن جو خوبصورت ہے وہ میرا حال ہے۔ میری نظریں ایک بار پھر اپنی بیوی کے چہرے پہ رک گئیں۔ آج میری شادی کو پورے 2 سال ہو گئے ہیں۔ میری خوشحال فیملی میں میری ماما، میری بیوی اور میرے 3 بچے۔ اوہ پلیز، اب آپ یہ سوچ کر پریشان مت ہو جانا کہ 2 سال اور 3 بچے۔ ٹھہرے، میں خود ہی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہنی اور سنی کو تو آپ جانتے ہی ہیں نا۔ میری بیوی انہیں اپنے بچے مانتی ہے۔ اس نے آتے ہی ان کے منہ سے اپنے لیے ماما سننا پسند کیا تھا اور بچوں کو یہ بھی سمجھا دیا کہ میں ان کا چاچو نہیں پاپا ہوں۔ سو بچے اب مجھے پاپا کہتے ہیں۔ یہ ہوئے میرے بڑے 2 بچے۔ تیسرا میرا اور لیلا کا بیٹا مراد زین افندی۔ جی ہاں، میری عزیز ازجان بیوی کا نام لیلا ہے۔ اس دن جب وہ جا رہی تھی تو مجھے لگا کہ وہ دروازے سے نہیں میری زندگی سے نکل رہی ہے، اور جو فیصلہ میں اتنے ماہ میں نہیں کر پایا کہ شازمہ یا لیلا ایک کمٹمنٹ یا پیار، وہ اس پل میں ہو گیا جب اس نے دوبارہ پلٹ کر میری طرف دیکھا تھا۔ اس دن، جی ہاں اس دن، 1 گھنٹے بعد وہ میری بیوی کے روپ میں میرے کمرے میں تھی۔ میں نے شوہر کے حق سے اسے روک لیا تھا۔ آپ کہتے ہوں گے میں دل کے آگے ہار گیا اور 2 سال کے اس رشتے کو توڑ دیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ صرف اپنی کمٹمنٹ کے لیے میں اپنی محبت کو قربان کرنے کو تیار تھا، لیکن شازمہ کے نزدیک بچوں کی ذمہ داری ایک بوجھ تھی۔ وہ میری بیمار ماں کی تیمارداری نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے نزدیک زندگی انجوائمنٹ کا نام ہے، کھایا پیا، اچھا پہنا، رومانس کیا اور بس۔ اگر اسے مجھ سے محبت ہوتی تو میری خاطر وہ بچوں کو قبول کر لیتی۔
اس میں یہ عادتیں پہلے بھی تھیں، لیکن لیلا کی خوبیوں کے آگے اس کی خامیاں زیادہ نمایاں ہونے لگی تھیں۔ خیر، شادی کے بعد لیلا اپنی ساری جائیداد بیچ کر اپنے بابا کے نام سے ایک ہسپتال بنوایا جہاں مفت علاج کی سہولت میسر تھی، اور ہماری شادی کے 3 دن بعد شازفہ نے ایک بیوروکریٹ سے شادی کر لی جس کو بچے کی کوئی چاہ نہیں تھی کیونکہ اس کے پہلے سے 4 بچے تھے، اور شازفہ کو بھی صرف دولت کی ہی چاہ تھی۔ اور رہی بات لیلا کی، تو جب وہ میری زندگی میں آئی تو مجھے پتہ چلا عورت کیا ہے۔ عورت سراپا وفا ہے، خلوص ہے، محبت ہے، قربانی ہے۔ اس نے میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا تھا، میرے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس کا چہرہ دیکھا جو مراد کو ماما کی گود میں بٹھا رہی تھی۔ باجی جی، مراد کا فیڈر۔ سلمہ نے مراد کا فیڈر اسے پکڑایا۔ سلمہ، ماما کا ناشتہ لے آؤ۔ سلمہ واپس مڑ گئی۔ ہنی، دودھ پورا ختم کرو۔ اس نے ہنی کو گھورا جو 2 گھونٹ پینے کے بعد گلاس واپس رکھ رہی تھی۔ مما، دل نہیں چاہ رہا۔ لیلا اب خود اٹھ کر اسے دودھ پلانے لگی۔ جواباً اس نے واپس رکھ دیا تو اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر وہ اس کی طرف آ گئی۔ وہ دونوں روز ایسے ہی اس سے لاڈ اٹھواتے تھے اور باری باری دونوں کو وہ اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی۔ ہنی اور سنی کا زیادہ دھیان مراد کی طرف ہوتا تھا۔ ارے پاپا! بائیں طرف سے ہنی اور دائیں طرف سے سنی نے میرا منہ چوما، پھر اپنی مما اور دادوں سے مل کر باہر نکل گئے۔ یہ سب انداز بھی اس نے انہیں سکھائے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ خود بھی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ جوس پیتے ہوئے اس کی نظر اچانک میری طرف اٹھی اور پھر فوراً جھک گئی، اور میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ آج 2 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ مجھ سے اسی طرح شرماتی ہے جیسے شروع میں شرماتی تھی۔ میری ایک گہری نظر میں اس کا چہرہ گلنار دکھائی دینے لگتا ہے۔ لیلا کی نظریں ایک بار پھر میری طرف اٹھیں اور اب اس نے مجھے گھور کر ماما کا احساس دلایا تو میں نے ماما کی طرف دیکھا جو شرارت سے مسکراتے ہوئے مراد کی طرف جھک گئی تھی۔ میں نے مسکرا کر کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ آج اسپتال نہیں جانا؟ مجھے ریلیکس کھڑا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ تم کہو تو نہیں جاتا؟ اس نے مسکرا کر مراد کو میری گود سے لے لیا۔ تمہاری خاموشی مجھے اقرار لگ رہی ہے۔ میں مسکرا کر اس کے پیچھے آیا۔ ویسے بھی آج ہماری اینیورسری ہے تو کیا خیال ہے چھٹی نہ کر لوں؟ اینیورسری شام کو ہے، وہ مڑے بغیر بولی تو میں ایک دم اس کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میری نظروں کی شرارت پر وہ مسکرا کر مراد کی طرف جھکی۔ مراد، تمہارے پاپا کتنے گندے ہیں جنہیں کام کے وقت بھی رومانس سوچ رہا ہے۔ مراد، تمہاری ماما کتنی گندی ہیں، تمہارے پاپا کے ساتھ تمہارے پاپا کے سارے رومانٹک موڈ کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں۔ میرے جھنجھلائے ہوئے انداز پر وہ کھلکھلا کے ہنسی تو میں نے بڑے پیار سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تبھی میری نظر لان میں داخل ہوتی ہوئی ماما اور ان کے پیچھے آتی سلمہ پہ پڑی۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ ماما نے حیرت سے مجھے دیکھا تو لیلا نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر شرارت سے مجھے دیکھا۔ میں غصے سے کار کی طرف مڑ گیا۔ شام کو جلدی آئیے گا۔ پیچھے سے لیلا کی آواز سن کر میرے ہونٹ خود بخود مسکرا اٹھے۔ سلطان خان کے گیٹ کھولنے پر میں نے گاڑی باہر نکال لی۔ میری ہر صبح اب اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے اور میری شامیں بھی اتنی ہی حسین ہیں۔ اگر دل خوش ہو تو دنیا خود بخود ہی اچھی لگنے لگتی ہے۔ اب بھی کار ڈرائیو کرتے ہوئے میں گنگناتا ہوا یہی سوچ رہا ہوں، زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول زندگی کتنی خوبصورت ہے بائی مریم عزیز۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.